اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس یوم قرارداد پاکستان کے تاریخی موقع پر مولانا ظفر علی خان تحریک، مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ اور پاکستان جاگو تحریک کے تعاون سے ہم آج کا دن منا رہے ہیں، اور ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج لوگ جوک در جوک یہاں تشریف لائے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے چیئرمین ٹرسٹ اور آج کے جلسے کے صاحب صدر جناب خالد محمود صاحب سے درخواست کروں گا اور ہمارے دوسرے مہمان محترم شمشاد صاحب سے درخواست ہے، سب کے سابق سیکرٹری خارجہ اور آج کے مہمان خصوصی، کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف رکھیں۔ پروفیسر آمنہ اختر فاروق چونکہ پہلے سے اسٹیج پہ موجود ہیں، ان کا شکریہ۔ جاگو تحریک پنجاب کے صدر جناب زبیر شیخ صاحب سے بھی درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ تو خواتین و حضرات، آج کے اس پروگرام کا اللہ کے پاک کلام سے آغاز کرتے ہیں۔ علامہ فاروق اکرم صاحب سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، آپ سب یہ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ قومی ترانہ جناب حفیظ جالندھری صاحب نے لکھا تھا۔ ان کی بیٹی محترمہ رضا ریاض یہاں موجود ہیں۔ ان سے میری درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور کلام حفیظ کا کوئی حصہ اپنے سامعین کو سنائیں۔ محترمہ رضا ریاض صاحب۔ عظیم باپ کی عظیم بیٹی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ ہمارا پیارا ترانہ تو ہم سب نے پڑھ لیا۔ تو حفیظ صاحب کا جب نظامی بھائی نے مجھ سے کہا تو بہت سی نظموں میں جب میں نے کل ہی میں کھول سکی تو مجھے ایک ان کی نظم ہے معجزہ یہی ہے، پاکستان ایک معجزہ ہے۔ جب میں نے وہ دیکھی، ابھی صبح ہی میں نے اس کو جب دیکھا تو، اور یہ حفیظ جالندھری صاحب آپ سب کو شاید پتہ ہی ہوگا کہ مینار پاکستان کے قریب ان کو دفن ایک چھوٹا سا بنا ہوا ہے مقبرہ سفید سا، اس میں وہ دفن ہے، اور کچھ اس معجزے کے اشعار ان کے اس چھوٹے سے مقبرے میں بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ میں ضرور بتاؤں گی کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ 23 مارچ کو گو کہ میں نے اسٹیج پہ کچھ نہیں پڑھا تھا، لیکن میں اس جمع غفیر میں ان سب لوگوں میں موجود تھا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میں نے اپنے کانوں سے سنا، اور جو بھی مسلمان وہاں موجود تھے وہ قائد اعظم کی تقریر کو اس طرح سن رہے تھے
خاموشی سے, ڈسپلن سے, اور ہر بات پہ وہ اس کے بعد جو نعرہ لگاتے تھے اور سر ہلاتے تھے اور کہتے تھے بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو پوچھا کہ بھئی تمہیں پتہ بھی چل رہا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انگریزی میں بول رہے ہیں. انگریزی تو نہیں آتی تھانوں. جو بھی وہاں کے گاؤں کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے, پنجاب سے, سندھ سے, پورے برِ صغیر سے لوگ آئے ہوئے تھے. تو ابا جان نے کہا کہ انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے وہ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, وہ جو کہہ رہے ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں. تو میں آپ کو جی نہیں, یہ بہت ضروری بات ہے کہ وہ کلام اس کا ہے جنہوں نے وہاں پہ موجود بھی تھے, ہم تو نہیں ہو سکے. تو یہ 1940 معجزہ, میں خیر چھوٹی ہوں قد. ہر طلوع صبح ہے اس معجزے کی یادگار, جو بشکل ملک پاکستان ہے عالم آشکار. معجزہ ایمان کا, الہاد کا اس دور میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے اسی لاہور میں. مہر عالم تاب سے یا چاند سے تاروں سے پوچھ, مہر عالم تاب سے یا چاند سے تاروں سے پوچھ, یا قریبی مسجد شاہی کے میناروں سے پوچھ. آ مقام پیر حجویری سے کر قصبے نگاہ, قلعہ اورنگزیب اس معجزے کا ہے گواہ. پوچھ قطب الدین ایبک کی زبان حال سے, پوچھ قطب الدین ایبک کی زبان حال سے, کیا طلب کر یہ حقیقت مرکز اقبال سے, یا طلب کر یہ حقیقت مرکز اقبال سے. ہاں یکے از معجزات رحمت للعالمین, ہاں یکے از معجزات رحمت للعالمین. معجزہ ان بخت بیداروں نے دیکھا ہے یہیں. تفرقے کے دشت میں گم کردہ راہو منتشر, تفرقے کے دشت میں گم کردہ راہو منتشر. ہم کروڑوں بے وطن تھے سرزمین ہند پر, دو بلائیں کر رہی تھیں سی وحدت رائے گاں, دو بلائیں کر رہی تھیں سی وحدت رائے گاں. سایہ افرنگ اور سایہ ہمسائے گاں, سایہ افرنگ اور سایہ ہمسائے گاں. پے بپے چاروں طرف بے ابتلاؤں کا ہجوم, ہر قدم ایک تہلکہ ہر سانس پہ باد سموم. بت قدوں کی ہاؤ ہو, ناقوس کی چیخوں کا شور, سازش آلودہ نواز آزمودہ زر کا زور. مشرق و مغرب کی تقلید اور شیطانی نظام, مشرق و مغرب کی تقلید اور شیطانی نظام کر چکے تھے ذہن و فکر و جان و ایمان کو غلام. کام محتاجی, غلامی, بندگی, بے چارگی, ذلت ناکارگی میں لذت آوارگی. کون تھا جو دام سیادی سے وابستہ نہ تھا, کون تھا جو دام سیادی سے وابستہ نہ تھا. کوئی آزادی کا تھا رستہ, کوئی رستہ نہ تھا. چپ لگی تھی, گونگے بہرے تھے, ہزیمت خوردہ تھے. چیل کوے ہم پہ تھے, سایہ فگن ہم مردہ تھے. چپ لگی تھی, گونگے بہرے تھے, ہزیمت خوردہ تھے. چیل کوے ہم پہ تھے, سایہ فگن ہم مردہ تھے. مل گئی کیوں رستگاری گے سوئے اسنام سے, ہو گئی وابستگی کیوں غیرت اسلام سے. آج کیوں لاکھوں کروڑوں شاد ہیں, آباد ہیں, ایک وطن کے مالک و مختار ہیں, آزاد ہیں. معجزہ تھی قائد اعظم کی آواز اذاں, معجزہ تھی قائد اعظم کی آواز اذاں. سوئے مسجد جس نے کھینچے مرد و زن پیر و جواں. معجزہ مومن کے لب پہ مصطفیٰ کے نام کا, معجزہ دین مبی کا, معجزہ اسلام کا. روح و جسم مردگانوں میں بھرنے والا معجزہ, روح و جسم مردگانوں میں
بھرنے والا معجزہ، کار ناممکن کو ممکن کرنے والا معجزہ، فرد واحد جس کے دل میں نور تھا ایمان کا، کر رہا تھا آج وہ اعلان پاکستان کا۔ کاش ہم بھی ہوں گل اندر گل، بہار اندر بہار، ہو ہماری زندگی اس معجزے کی یادگار۔ شکریہ۔ خواتین و حضرات، یہ تھیں قومی ترانے کے خالق حفیظ جلندری کی بیٹی محترمہ رضا ریاض صاحبہ، جنہوں نے کلام حفیظ سے جناب حفیظ جلندری کا کلام آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو اب میں جاگو تحریک لاہور کے صدر طیب احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ طیب احمد۔ السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خصوصی طور پہ میں خیر مقدم کروں گا ہم پاکستان جاگو تحریک کے اعزازی مشیر اعلیٰ محترم شمشاد احمد خان صاحب کا، خالد محمود صاحب کا، اور افتخار الحق صاحب کا، پروفیسر مشکور صدیقی صاحب تشریف فرما ہیں ان کا، الطاف قمر صاحب کا کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے آج کے پروگرام کو رونق بخشی۔ وقت کم ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ میں پاکستان جاگو تحریک کا جو مشن ہے، جو پیغام ہے، میں اس پہ 2 منٹ گفتگو کر لوں آپ کے ساتھ تاکہ مشن آپ تک پہنچ سکے۔ پاکستان جاگو تحریک کا جو خواب ہے جی، وہ ہے قوت عوام۔ اس کے بنیادی اصول جو ہیں وہ قائد اعظم کے اصول ہیں: یقین محکم، اتحاد اور نظم و ضبط۔ اس میں بحث کے جو اصول ہیں، آج کل ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں کہ جو طوفان بدتمیزی برپا ہے، تو پاکستان جاگو تحریک کے جو گفتگو کے بحث کے اصول ہیں وہ تہذیب، شائستگی اور دلیل ہے۔ پاکستان جاگو تحریک کی جو سرگرمیاں ہیں وہ ہمیشہ پرامن ہوں گی، آئین کے مطابق ہوں گی انشاءاللہ، اور قانون کے مطابق ہوں گی۔ ابھی میں پاکستان جاگو تحریک کا مشن آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو بیدار کرنا، باشعور کرنا، منظم کرنا، یہ پاکستان جاگو تحریک کا مشن ہے، تاکہ ان میں سے اہل دیانتدار نمائندے منتخب کرنے میں مدد مل سکے، جو پاکستان سے محبت کرنے والے عوام دوست ہوں، تاکہ اسٹیٹس کو پر مبنی انگریزوں کا جو موجودہ نظام یہاں چل رہا ہے اس سے عوام کی جان چھڑوائی جا سکے۔ سیاسی، معاشی، پولیس، عدالتی اور بیوروکریسی کے نظام کو تبدیل کرنا پاکستان جاگو تحریک کا مشن ہے۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے تصور کے مطابق نیا پاکستان تشکیل دینا، یہ پاکستان جاگو تحریک کا مشن ہے، تاکہ ہمارا جو نظام ہے وہ عوام دوست ہو، جو سماجی انصاف پر مبنی ہو، اور کوئی بااثر شخص جو ہے وہ عام آدمی کا حق غصب نہ کر سکے۔ پاکستان جاگو تحریک چاہتی ہے کہ یہاں حکمران صحیح معنوں میں عوام کے خادم ہوں، یہاں قانون کی حکمرانی ہو۔ پاکستان جاگو تحریک چاہتی ہے کہ تعلیم کی روشنی سے ہر فرد یہاں نور حاصل کر سکے۔ تو اس کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمام دوست اپنے اپنے حلقہ یا احباب میں پاکستان جاگو تحریک کا پیغام پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست جو تحریک کا حصہ بن سکیں اور ہم اس فرسودہ نظام سے اپنی جان چھڑوا سکیں۔ آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ شکریہ جناب طیب احمد صاحب۔ ہمارے درمیان ممتاز شاعر، ادیب، نقاد اور دانشور جناب ممتاز لاہوری موجود ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ صدر تقریب کی اجازت سے صرف ایک قطعہ پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ ایک نقطہ عمیق میری چشم فکر نے تاریخ کی کتاب سے جانچا ہے دوستو، ایک نقطہ عمیق میری چشم فکر نے تاریخ کی کتاب سے جانچا ہے دوستو، افرنگ و برہمن کے رخ چال باز پر 23 مارچ ایک تمانچہ ہے دوستو۔ عام طور پہ شعراء کے بارے میں تاثر یہ ہوتا ہے کہ وہ جب وہ اسٹیج پر آتے ہیں تو پہلے ہم سناتے ہیں، پھر نعت سناتے ہیں، پھر کوئی منقبت سناتے ہیں، پھر غزل کے چند اشعار، پھر کوئی قطع، اور اگر کوئی بچ جائے تو مداحیہ شاعری بھی۔ لیکن ممتاز لاہوری صاحب بڑے مہذب، بڑے وزادار آدمی ہیں، ان کی بہت مہربانی، اور مجھے امید ہے کہ باقی مقررین بھی ان کو فالو کریں گے۔ ممتاز لاہوری صاحب کے بعد جناب زبیر شیخ صاحب
صدر جاگو تحریک پنجاب سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب زبیر شیخ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو ویسے ہی لمبی تقریر نہیں کروں گا کیونکہ میں ابھی علالت سے اٹھا ہوں اور میری کانپیں ٹانگ رہی ہیں. تو جناب صدر بانی تحریک قیوم نظامی صاحب، جناب ظفر سراب صاحب اور پاکستان کی انتہائی معتبر شخصیت جناب شمشاد احمد خان صاحب، جن کا میں بہت معتقد ہوں اور ان کے ساتھ بہت ساری محافل میں شرکت کرنے کا موقع ملا ہے. میں کیا کہہ سکتا ہوں، 23 مارچ بڑا مبارک دن ہے، لیکن کل میں سوچ رہا تھا معاف کیجیے گا میرا گلا خراب ہے. کل میں سوچ رہا تھا کہ کیا 23 مارچ کیسا منائیں گے جس ملک کی عدالتیں جو ہیں وہ بے انصافی کر رہی ہوں، جہاں پہ ایک چھٹی والے دن ایک خاص شخصیت کے لیے عدالت کھول دی جائے اور غریب آدمی کو تاریخ بھی نہ ملے. کیا فائدہ ہے ایسی اس ملک میں ایسے نظام کا کہ جہاں پہ پارلیمنٹ کے جو ممبران ہیں ان کا سودا کیا جائے اور کھلے عام ٹیلی ویژن پہ سینہ تھان کے اپنی خباثت کا مظاہرہ کریں اور لوگ ان کو بلا کے ان کے انٹرویو کریں. کیا فائدہ ہے اس 23 مارچ کا کہ ایک ایسا گورنر جس کی انتہائی نازیبا فلمیں جو ہیں وہ ساری دنیا نے دیکھی اور اس کو ٹیلی ویژن پہ بلایا جا رہا ہے. کوئی شرم نہیں آتی نہ اس کے یہاں کے عدالتی نظام کو نہ یہاں کے صحافیوں کو. میں صرف مختصراً یہ عرض کروں گا کہ نظامی صاحب، آپ کا اور میرا تعلق بہت پرانا ہے. آپ تو ایک انقلابی آدمی ہیں. ہمیں اب انقلاب کی بات کرنی چاہیے، ہومیوپیتھک سسٹم کی بات نہیں کرنی چاہیے. ہمیں جاگو تحریک کو انقلابی تحریک بنانا ہے، اور اگر ہم انقلابی تحریک بنائیں گے زندگی کے اس آخری حصے میں تو کچھ کر سکیں گے، ورنہ افسوس کہ ہم بھی اسی طرح آئیں گے اور چلے جائیں گے. بہت بہت شکریہ. اور اب درخواست ہے جناب طارق مشتاق صاحب، مرکزی نائب صدر پاکستان جاگو تحریک سے. السلام علیکم. تمام دوستوں سے، بزرگوں سے، بھائیوں سے میں آداب عرض کرتا ہوں. بہنوں سے تھینکس فار دی کریکشن. آج 23 مارچ ہے. میں جب مجھے بتایا گیا کہ کچھ 4 الفاظ مجھے بھی بولنے ہیں تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں کیا کہوں گا اس 23 مارچ کے حوالے سے. I am 70 years old. When I look back, تو 40 سال میرے پریکٹیکل زندگی کے 45 سال ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ جن کے پچھلے سال 40-45 سال پاکستان کو کی سروس میں گزرے ہیں. ان اینی فیلڈ، مے بی بزنس، مے بی جاب، مے بی آرمڈ فورسز، ان اینی جاب. میں نے کیا دیا پاکستان کو؟ میں یہ سوچ رہا تھا کل کا بیٹھا ہوا کہ ان 40 سالوں میں میں نے کیا کیا. میں نے یہ دیکھا کہ سسٹم خراب کر دیا. ان 40 سالوں میں جو سسٹم خراب ہوا اس میں میری جنریشن شامل ہے. دس از دی انفارچونیٹ پارٹ. ہم نے ایک پاکستان کو پہلے 2 قومی نظریے کے تحت لیا، اس کے بعد اس پاکستان کے اندر ہم نے 4 پاکستان بنا دیے. ہم یہاں پہ یہ چیز کر ہی نہیں سکے کہ میں پاکستانی ہوں. ہم نے پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچی بنا دیے. یہ بہت بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی. اس پہ ہم کچھ نہیں کر سکے. ان پچھلے 40 سالوں میں 80 آنورڈس جو خرابی ہوئی ہے اس میں آپ بھی شامل ہیں، اس میں بھی شامل ہوں، اس میں میری جنریشن شامل ہے، اس میں بیوروکریسی بھی شامل ہے، اس میں بزنس مین بھی شامل ہے، اس میں ٹریڈر بھی شامل ہے، اس میں جرنلسٹ بھی شامل ہے، اور اس میں ججز بھی شامل ہیں. میری خواہش یہ ہے اس جاگو پاکستان تحریک کے تھرو، بلکہ جاگو پاکستان تحریک کی یہ خواہش ہے کہ ہم پاکستانی بنائیں. ہمیں آنے والی جنریشن جو ہے، میری نظامی صاحب سے یہی بات ہوئی تھی کہ ہمیں 2 حصوں میں اس کو کام کرنا ہے، اس کے اوپر لانگ ٹرم پلاننگ اینڈ شارٹ ٹرم پلاننگ. لانگ ٹرم پلاننگ میں ہمیں آنے والی جنریشن کو تیار کرنا ہے، ان کو پاکستانی بنانا ہے.
ان کو پنجابی پٹھان بلوچی نہیں بنانا. ان کے پہلی چیز جو ہونی ہے وہ پاکستان ہونا. دیٹس آل. دس از واٹ آئی وانٹ. دس آئی وانٹیڈ ٹو سے. ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. میں ایک کورس کر رہا تھا, 86 کی بات ہے. اس میں ہم 3 پاکستانی تھے اور 72 پارٹیسپینٹ تھے. اسٹریٹجک مینجمنٹ کا ایک کورس تھا باہر. اس میں جو پروفیسر صاحب ہمارے آئے, انہوں نے کہا کہ اس کارنر سے اسٹارٹ کریں اینڈ اسٹارٹ ٹیلنگ می یور نیم, یور کوالیفیکیشن اینڈ یور نیشنلٹی. اس میں جب یہ ساری ترتیب ہو رہی تھی تو ایک آواز آئی, مائی نیم از سو اینڈ آئی ایم سو اینڈ آئی ایم اے سندھی. انہوں نے, ڈاکٹر جان بریڈال نے ساروں کے بعد ان کو کھڑا کر کے 72 میں سے انہوں نے دیکھا کہ کس بندے نے یہ بات کی ہے ڈفرینٹ نیشنلٹیز میں. انہوں نے کہا ویئر دس سندھ از سچویٹڈ. اس نے کہا دس از آن دی ساؤتھ ایسٹرن سائڈ آف پاکستان. انہوں نے کہا ویل آف سب کانٹیننٹ. انہوں نے کہا ویل ایز فار ایز آئی نو ساؤتھ ایسٹرن سائڈ از عربین سی. از اٹ اے پارٹ آف سم کنٹری؟ اس نے کہا یس دس از اے پارٹ آف اے کنٹری. وچ کنٹری؟ پاکستان. انہوں نے کہا دین شیم آن یو, یو آر فرسٹ پاکستانی دین اے سندھی. اور پھر انہوں نے ایک بات اور کی. انہوں نے ایسے اپنی طرف دیکھ کے کہا لک, my mother is German, my father is Irish, still I claim to be, I am very proud to say that I am an American because I am born in America. ہمیں قومیت کا سبق ایک غیر ملکی پڑھا رہا تھا. یہ افسوس کی بات ہے. بس I will thank you very much. ہمیں پاکستانی بہت شکریہ جناب طارق مشتاق صاحب. اور اب درخواست ہے جناب نذیر قیصر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. جناب نذیر قیصر صاحب. صاحب صدر اور اپنے فکری رہنما قیوم نظامی صاحب, تو میں صرف 1-2 منٹ لوں گا. تو پہلے تو میرا ایک شعر بہت پسند ہے قیوم نظامی صاحب کو, وہ سنانا چاہتا ہوں. ہم اگر آج خواب دیکھیں گے, ہم اگر آج خواب دیکھیں گے, لوگ کل انقلاب دیکھیں گے. ہم اگر آج خواب دیکھیں گے, لوگ کل انقلاب دیکھیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں شیخ صاحب نے. تو ایک وہ پہلو ہے, اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں تو ہم اس نظام کو بدل سکتے ہیں اور چیزوں کو بدلا جا سکتا ہے. اور میں امید کا شاعر ہوں تو 2 شعر بس اور سنانا چاہتا ہوں کہ غبار ابر سے سورج نکلنے والا ہے, غبار ابر سے سورج نکلنے والا ہے, نظر اٹھاؤ کہ منظر بدلنے والا ہے. غبار ابر سے سورج نکلنے والا ہے, نظر اٹھاؤ کہ منظر بدلنے والا ہے. بکھرنے والے ہیں صبحوں کے پر ہواؤں میں, سمندروں میں اندھیرا پگھلنے والا ہے. تو بہت شکریہ. آج میرے کہنے پہ یہاں سید ضیاء حسین صاحب آئے ہیں, تو میں اپنے اگر چاہیں تو 2 منٹ ان کو دینا چاہتا ہوں کہ بڑے اچھے شاعر ہیں. تو ان کی ایک نظم ہے پاکستان پہ, سید ضیاء حسین صاحب اجازت ہے تو وہ آپ کو کتاب بھی پیش کریں گے. سید ضیاء حسین صاحب. ایک نظم پیش خدمت ہے. ہر پاکستانی کی دعا. یا رب دعا ہے خیر میرے اس چمن کی ہو, ہر سو مہک اسی کے گل و یاسمن کی ہو. چرچا ہو ہر جگہ پہ اس کی بہار کا, دنیا میں دھوم اس کے ہی سرو و سمن کی ہو. چشمے نہ خشک ہوں کبھی بہتے رہے صدا, یہ التجا نہ رد کسی تشنا دہن کی ہو. ہوں برف پوش چوٹیاں موضوع گفتگو, ہر جا ہی بات بس انہی کوہ دمن کی ہو. دھرتی میری کا جا چھڑے جس جا بھی تذکرہ,
وقت بھلا وہاں کسی باغ عدن کی ہو، شاداں ہو ہر جوان تو فرحاں ہو پیر بھی، یا مانگ بھی بری ہوئی ہر گل بدن کی ہو، رل جائے کوئی سسی نہ ڈوبے ہی سوہنی، رانجھا ہو اپنی ہیر کا سجنی سجن کی ہو، دھرتی کا قرض ہم بھی ادا پھر سے کر سکیں، آباد پھر سے ہر جگہ محفل سخن کی ہو۔ اور آخری شعر ہے، جی لیں اسی دیار کے گوشے میں ہم ضیا، جی لیں اسی دیار کے گوشے میں ہم ضیا، مر جائیں تو نصیب میں مٹی وطن کی ہو۔ بہت شکریہ، بہت نوازے۔ یہ تھے جناب ضیاء صاحب، اور اس سے پہلے جناب نذیر قیصر صاحب نے اپنا کلام پیش کیا تھا کہ نظر اٹھاؤ کہ منظر بدلنے والا ہے۔ اللہ کرے کہ اچھا منظر ہو۔ سعود اسم عثمانی نے کہا تھا کہ نوید صبح نے آواز دی تو ہے آخر، نوید صبح نے آواز دی تو ہے آخر، دعا کرو یہ سحر تیرگی سے بہتر ہو۔ اب درخواست ہے جناب قیوم نظامی صاحب، صدر پاکستان قوم جاگو تحریک سے، تو تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب قیوم نظامی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب خالد محمود صاحب، چیئرمین مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ اور آج کے صدر محفل، محترم جناب شمشاد احمد خان صاحب، سابق سیکرٹری خارجہ اور اعزازی مشیر اعلیٰ پاکستان جاگو تحریک، محترم جناب ظفر سراف صاحب، مرکزی سینئر نائب صدر اور صدر پختونخوا جاگو تحریک، میں دل کی گہرائیوں سے ظفر صاحب آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں تمام جاگو تحریک کے دوستوں کی طرف سے کہ آپ پشاور سے یہاں لاہور میں آج کی تقریب کے لیے آئے۔ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں ضرور بالکل شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں ظفر علی خان ٹرسٹ کا کہ انہوں نے آج ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے۔ آج 23 مارچ ہے، اور 23 مارچ کے 1940 کے حوالے سے اگر پورے لاہور میں کوئی اہم ترین مقام ہے جہاں پر مینار پاکستان کے علاوہ کوئی تقریب ہونی چاہیے تو وہ مولانا ظفر علی خان کا حال ہے کہ جس میں ہونی چاہیے۔ اور یہ بات میں کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ مولانا ظفر علی خان وہ شخصیت تھے کہ جب 1906 میں ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ کا تاسیسی اجلاس ہوا تھا، اس میں وہ شریک تھے، اور اس کے بعد 1940 میں لاہور میں 23 مارچ کو جب قرارداد پاکستان پیش ہوئی تھی تو اس میں بھی مولانا ظفر علی خان موجود تھے، اور انہوں نے پھر بدیع انگریزی قرارداد کا اردو ترجمہ سنا دیا۔ اور وہ ایسی شخصیت تھے کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ اگر مولانا ظفر علی خان جیسا دلیر اور ڈر لیڈر مجھے مل جائے تو مسلمانوں کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ یہ تھے وہ ظفر علی خان، اور یہ ہے ظفر علی خان حال کی جو اہمیت۔ اور اس لیے میں آپ کو بھی خالد محمود صاحب، آپ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ یہاں فکری نشستیں کرتے ہیں، آپ ہمارے ہیروز، ہمارے محسن، ہمارے بانیہ، ان کو آپ یاد کرتے ہیں اس حال میں، تو یہ حال ہمارے لیے بہت مقدس ہے۔ اب جو آپ سب دوست جو ہم نے سرکولیٹ کیا تھا ایک پریس ریلیز جو مرکزی میڈیا سیل کی طرف سے یہاں بیٹھے ہیں مزمل بخاری صاحب، انہوں نے اس میں ایک آج کا موضوع رکھا تھا کہ 23 مارچ تکمیل آزادی کے تقاضے، کیونکہ یہ جو 23 مارچ ہے یہ عہد کا دن بھی ہے، خوشی کا دن بھی ہے، یہ احتساب کا دن بھی ہے۔ یہ تقاضا کرتا ہے تاریخی دن جو ہے وہ کہ ہم خوشی بھی منائیں، ہم عہد نو بھی کریں، اور اپنا احتساب بھی کریں کہ جو سفر 1940 سے شروع کیا تھا آیا کہاں کہاں ہم سے کوئی غلطیاں تاریخ میں ہوئیں تو تاریخ سے سبق سیکھ کے ہم آگے چل سکیں۔ لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایئر مارشل اصغر خان ایک بڑی قیمتی نادر شخصیت تھے پاکستان کی، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی کہ وی ہیو لرنڈ نتھنگ فرام دا ہسٹری۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ سب جانتے ہیں، مجھے خوشی اس لیے ہو رہی ہے، اور میں آپ کو بھی دل کی گہرائیوں سے جو آپ تشریف لائے ہیں، جاگو تحریک کی دعوت پر جو آپ تشریف لائے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ جو اگر 60-70 لوگ بیٹھے ہیں، یہ 60,000 ہیں، یہ اپنی ذات میں انجمن ہیں،
ہر ایک جو ہے وہ ادارہ ہے، انجمن ہے، اور آپ کا ایک دائرہ اثر ہے جو آپ یہاں تشریف لائے. تو میں آپ کو بھی دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ساتھ آپ کی محبت ہے کہ آپ پاکستان کا دن منانے کے لیے آج یہاں تشریف لائے. میں کوشش کروں گا کہ میں 10 منٹ میں، یہ تو ابھی ایک تعارف تھا، ابتدائیت تھا، اس کو آپ نکال دیں میرے وقت سے. 10 منٹ میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ موضوع سے اگر میں نے انصاف کرنا ہے 10 منٹ تو مجھے چاہیے. ہمارے یہاں پر بڑے مطلب مرکزی نائب صدر شعبہ خواتین فاطمہ قمر ہیں، لاہور کی صدر جو ہے پروفیسر راشدہ صاحبہ ہیں، وہ تشریف فرما ہیں، اور بہت سے ڈاکٹر صادق صاحب ہیں، ہمارا ڈسپلنری کمیٹی پنجاب جو اس کے صدر ہیں، اور ہمارے جو ایڈیشنل مرکزی سیکرٹری ڈاکٹر امجد خان. میں کس کا نام لوں، اب جو نام رہ گئے میں معافی چاہتا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو جائے گا. میں تھوڑا سا ذرا ریکگنائز کرنا چاہتا تھا دوستوں کو جو یہاں تشریف لائے. گزارش یہ ہے جی کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت قومی بجٹ جو تھا وہ 40 کروڑ تھا، جبکہ بنگلہ دیش بھی ہمارے ساتھ تھا، اور آج وہ 8 خرب ہے. اسی طرح زراعت ہو، صنعت ہو، کالج یونیورسٹیاں ہوں، یہاں پر کالجوں کی پرنسپل وغیرہ اساتذہ بھی تشریف رکھتے ہیں، چاہے سڑکیں ہوں، شاہراہیں ہوں، یہ ان کی حالت بہت خراب تھی پاکستان کا قیام پاکستان کے وقت. اور تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں تھے خزانے میں، 6 مہینے بعد ختم ہو گئے تھے. حالت یہ تھی وہ، اور مجھ سے بہتر شمشاد احمد خان صاحب جانتے ہیں، ہمارے جو خالد محمود صاحب وہ جانتے ہیں کہ دفتروں کی کیا حالت تھی. کامن پنیں نہیں تھی، جو کامن پن ہوتی ہے نا لگانے کے لیے، تو درختوں کے کانٹے جو ہیں وہ کامن پن کے طور پہ استعمال کرتے تھے. تو آج ہم خوش ہیں کہ ہم نے درختوں کے کانٹے سے ایٹم بم کا سفر جو ہے بڑی کامیابی سے ادا کیا ہے گا، اور آج اللہ کے فضل سے مشکلات کے باوجود پاکستان کا دفاع جو ہے وہ مضبوط ہے، اور افواج پاکستان جو ہیں ان کا شمار دنیا کی 8 کامیاب ترین فوج میں ہوتا ہے. یہ بڑی ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے. لیکن قومی المیہ کیا ہے پھر؟ کہ قومی المیہ یہ ہے کہ قائد اعظم نے خون پسینہ ایک کر کے برِ صغیر کی جو مسلمان ہجوم تھے ان کو ایک قوم بنا دیا، اور اس قوم نے پاکستان حاصل کر لیا. آج میرے دوستوں، ساتھیوں، میرے بہنوں، میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج پاکستان موجود ہے مگر قوم ہمیں نظر نہیں آ رہی، وہ ہجوم میں بدل چکی ہے. یہ ہے کرائسس، یہ ہے قومی المیہ جو ہم دیکھتے ہیں تماشا آج عوام کا ہر جگہ. آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہجوم ہے، جو قائد اعظم نے اس کو قوم بنایا تھا وہ قوم منتشر ہو گئی. تو یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے. اور گزشتہ 75 سالوں میں ہم نیشن بلڈنگ نہیں کر سکے، ہم اسٹیٹ بلڈنگ نہیں کر سکے، ہم معاشی و سیاسی استحکام پیدا نہیں کر سکے، ہم تعلیم لوگوں کو نہیں دے سکے، ہم عوام کی جو شرکت ہے وہ اپنے سیاسی اور معاشی نظاموں میں نہیں لا سکے. اشرافیہ کے نظام چل رہے ہیں. ہم اپنی جو وسائل، قومی وسائل ہیں ان کی تقسیم منصفانہ نہیں بنا سکے. یہ ہمارا المیہ ہے جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے نظریہ پاکستان سے انحراف کیا ہے. ہمیں جغرافیائی آزادی تو مل گئی، علاقائی آزادی تو مل گئی، مگر اس کے بعد جو دوسری سیاسی آزادی، معاشی آزادی، عدالتی نظام بنانے کی آزادی، بیوروکریسی کا نظام بنانے کی آزادی، اور جو دوسری آزادیاں تھیں وہ ملنی تھی، وہ نہیں ملی. وہ ایک سازش کے تحت، جو میرا تجربہ ہے، جو میری ریڈنگ ہے، جو میری تحقیق ہے، کیونکہ میں نے تحقیق کا کام کیا ہوا ہے، اور جو برٹش پیپر سے، امریکن پیپر سے، میرا خیال ہے شمشاد احمد خان صاحب میری تائید کریں گے، جب وہ 30 سال کے بعد ڈی کلاسیفائی ہوئے تو پھر پتہ چلا کہ یہ پاکستان کے خلاف سازش ہو گئی تھی، اور امریکہ اور برطانیہ اور یہاں کے جو جاگیردار، تاجر اور سول سرونٹس اس وقت جو پاورفل تھے اور فوجی جو تھے، انہوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ اس پاکستان میں وہی نظام جو ہے وہ جاری رکھیں گے جو متحدہ ہندوستان میں انگریزوں کا تھا. چنانچہ آج تک ہم انگریزوں کا نظام چلا رہے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے، تاریخ آپ سے سوال پوچھتی ہے، یہاں دانشور بیٹھے ہیں، کہ کیا ہماری آزادی مکمل ہے؟ اگر نہیں مکمل تو ہمیں اس کو مکمل کرنا ہے. اور یہی پاکستان جاگو تحریک کا مقصد ہے کہ انگریزوں کے نظام کو یہاں سے ختم کر کے یہاں پر وہ ایسا نظام ہو جو قرآن کے سماجی اصولوں اور سیرت کے سنہری اصولوں، قائد اعظم اور علامہ اقبال کا جو ویژن ہے اس کے مطابق ہم اپنا نظام بنائیں. یہ میں کہہ رہا ہوں. اب کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ قائد اعظم نے یہ کہا تھا.
جب انہوں نے اسٹیٹ بینک کے بلڈنگ کا افتتاح کیا، بیمار تھے زیارت میں. آج جذبہ تو دیکھیں لیڈروں کا، ہم تو کمپیریزن نہیں کر سکتے آج کے اور جو ان لیڈروں کا آج سے جو آج کے ہیں، کمپیریزن نہیں کر سکتے. ان کا جذبہ دیکھیں. ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ نہیں جا سکتے. انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے تو وہاں پر اکنامک پالیسی دینی ہے لوگوں کو، اپنی قوم کو. خطاب میں کہا، میں لمبی بات نہیں کرتا، میں مختصر کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ویسٹرن اکنامک سسٹم، یہ لفظ استعمال کیا، ویسٹرن اکنامک سسٹم ایک عام آدمی کی ویلفیئر نہیں کر سکتا. یہ ریکارڈ کی بات ہے، آپ ان کا خطاب جا کے دیکھ لیں. یہ نظام ہم نہیں، ہم اپنا نظام بنائیں گے پاکستانی. مگر انفارچونیٹلی وہی جو انگریزوں کا زبان ہے، جو معاشی نظام ہے، وہ آج تک چل رہا ہے، جس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. اب قائد اعظم جب گورنر جنرل بنے تو سب سے جو میرا مطالعہ ہے کہ ان کی اتنی پریشانی تھی، وہ دن رات سوچتے تھے کہ آزادی تو میں نے لے لی، لیکن یہ کلونیل مائنڈ سیٹ ہے، یہ جو ذہنیت ہے کلونیل، اس کا میں کیا کروں گا. چنانچہ انہوں نے خطاب کیا جا کے سول سرونٹ سے، اور کیا کہا قائد اعظم نے. یہ بڑے زبردست بات، آپ ذرا غور سے سنیں. مخاطب ہو رہے ہیں سول سرونٹ سے. پریشانی یہ ہے کہ کلونیل مائنڈ سیٹ کو کیسے ختم کروں. تو وہ مختصر سا خطاب ہے، اس کا کوٹیشن ہے مختصر سی، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. قائد اعظم جیسے 23 قائد اعظم کے الفاظ میں بیان کرتے ہیں تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں. قائد اعظم نے فرمایا، یو آر ناٹ رولرس. یہ سول سرونٹس کو کہہ رہے ہیں. یو آر ناٹ رولرس، یو ڈو ناٹ بلانگ ٹو دا رولنگ کلاس، یو بلانگ ٹو دا سروینٹس. میک دا پیپل فیل دیٹ یو آر دیئر سروینٹس اینڈ فرینڈس. آگے کیا کیا ہے یہ دیکھیں. یہ زبردست جملہ ہے جس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا آج تک، اور یہ ہمارا مسئلہ یہی ہے. روٹ کاز یہ ہے جو ابھی قائد اعظم آگے کہتے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں کہ مینٹین ہائیسٹ ڈگری آف آنر، انٹیگریٹی، جسٹس اینڈ فیئر پلے. بڑے افسوس کی بات ہے 75 سال کے بعد آج نہ جسٹس ہے، نہ فیئر پلے ہے، اور نہ انٹیگریٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد جو دو جملے انہوں نے کہے کہ دیکھو سرکاری اصل میں ان کا ذہن یہ تھا، میرا خیال ہے آپ ایگری کریں گے میرے ساتھ، کہ جو سول سرونٹ جو ہوتے ہیں اصل طاقت، مشینری، جو قوت ہے یہ ہیں، یہ بیوروکریٹ ہیں، سیاستدان آتے ہیں جاتے ہیں. اگر یہ ٹھیک ہو جائیں، عوام کے خادم بن جائیں، ملک ٹھیک ہو سکتا ہے. یہ وہ کہنا چاہتے تھے. اور کیا کہا انہوں نے کہ دیانت اور خلوص سے کام کیجئے. قائد اعظم کو فرما رہے ہیں حکومت پاکستان کے حامی و وفادار رہیے. میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ اس دنیا میں کوئی شے آپ کے ضمیر سے بڑھ کر نہیں، اور جب آپ اپنے رب ذوالجلال کے حضور پیش ہوں تو آپ یہ کہہ سکیں کہ آپ نے اپنا فریضہ انتہائی احساس، وفاداری، دیانت، راست بازی، لگن اور وفا شعری کے ساتھ سر انجام دیا. اب میں کنکلوڈ کر رہا ہوں جی اپنی گفتگو کو. وہ میں نظام کی بات کر رہا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ نظام کو بدل ڈالو، سماج کو بدل ڈالو. تو میں حوالے آپ کو دینا چاہتا ہوں، ایک دو دے کے قائد اعظم اور علامہ اقبال کے اپنی بات کو ختم کروں گا. کیا کتنا ٹائم ہے جی؟ ٹائم 5 منٹ میں بول 5 منٹ بس 5 منٹ اور میں معافی چاہتا ہوں جن کو میری بھی بیٹیوں جیسی ہیں، بہن ہے میری جو حفیظ جلندی صاحبہ کی تشریف رضا صاحبہ، میں معافی چاہتا ہوں آپ سے. اصل میں میں سوچ رہا تھا کہ ایک اور بھی فنکشن میں جانا ہے تو ٹائم کم ہوگا، تو ویسے بھی میں آپ سے ضرور معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو ٹوک دیا. تو اب یہ دیکھیں جی، یہ اب میں چونکہ میں جو کہنا چاہتا ہوں آج جو آپ کو میں مجبور کرنا چاہتا ہوں، منت کا میں مجبور کیا کر سکتا ہوں، میری کیا ہمت مجال ہے. میں آپ سے منت سماجت کر رہا ہوں کہ یہ جو ابھی میں نقطہ بیان کرنے لگوں، مہربانی کر کے اس کے اوپر ضرور سوچیں، کیونکہ اس پہ بات نہیں ہو رہی. کوئی میڈیا بات نہیں کر رہا، کوئی سرکاری ملازمت نہیں کر، سیاستدان نہیں کر رہے، پارلیمنٹری کوئی کسی جگہ سے نہ NGO کوئی بات ہی نہیں کر رہا. اور وہ کیا ہے جی؟ وہ ہے سرمایہ دارانہ جاگیردارانہ نظام. اور یہ نظام وہ ہے جو متحدہ ہندوستان میں موجود تھا اس وقت. اور اس کے بارے میں قائد اعظم نے کیا زبردست الفاظ کہہ دیے تھے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ ذرا غور سے سنیے. اس کے بعد پھر بس یہ آخری 1-2 کوٹیشنز ہیں. قائد اعظم یہ فرما رہے ہیں جی کہ ہیئر آئی شوڈ لائک ٹو گیو اے وارننگ، آئی شوڈ
like to give a warning to the landlords and capitalists. یہ کلیئر ہے نا جی, سمجھ آ رہی سب کو؟ بالکل. Who have flourished at our expense by the system which is so vicious and wicked. یعنی ایسے نظام میں یہ جاگیردار جو ہیں ہمارا استحصال کر رہے ہیں, جو بڑا موذی ہے اور بڑا بدماش ہے. یہ قائد اعظم نے کہا ہے. سرمایہ دارانہ جاگیردارانہ نظام کو کنڈمنیشن دیکھے قائد کی, واضح دو ٹوک الفاظ میں. ٹھیک ہے, کیوں؟ which makes them so selfish that it is difficult to reason with them, کہ ان سے دلیل سے بات نہیں کی جا سکتی. The exploitation of the masses has gone into their blood. They have forgotten the lesson of Islam. Greed and selfishness have made these people subordinate to the interests of the others in order to fatten themselves. There are millions of our people, اب دیکھیں, there are millions of our people who hardly get in one meal a day. Is this civilization? کیا یہ تہذیب ہے؟ Is this the aim of Pakistan? کیا پاکستان اس لیے حاصل کرنا ہے کہ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہ ملے؟ If that is the idea of Pakistan, اگر پاکستان کا یہ نظریہ ہے, I would not have it, تو میں یہ حاصل ہی نہیں کروں گا. تو مقصد کیا ہے کہ یہ سرمایہ دارانہ جاگیردارانہ جو نظام ہے, اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. اور آخر میں علامہ اقبال کا ایک فکری فتویٰ ہے, علامہ اقبال کا اسی سلسلے میں, وہ پیش کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اور وہ کیا کہتے ہیں علامہ اقبال؟ وہ فرماتے ہیں جی, جانتا ہوں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے, وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. تدبر کی فسوکاری سے محکم ہو نہیں سکتا. یہ مہربانی کر کے اس کو سمجھیں, علامہ اقبال کو تو سمجھیں. ہم نے علامہ اقبال کو سمجھا نہیں, انجوائے کیا ہے. انجوائے ہم نے کیا ہے, اس کو سمجھا نہیں ہے. سمجھتے تو یہ حالات ہرگز نہ ہوتے. تدبر کی فسوکاری سے محکم ہو نہیں سکتا جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے. ایک اور فارسی کا شعر ہے, تا تہ بالا نہ گردد این نظام, دانش و تہذیب و دین سودا خام. کہ جب تک عوام دشمن سرمایہ دارانہ نظام کو الٹ پلٹ کرنا رکھ دیا جائے, ایسے نظام میں عقل و دانش کی باتیں, تہذیب و تمدن کی باتیں اور دین کی باتیں سب خام خیالی ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ سرمایہ دارانہ جاگیردارانہ نظام کو نہیں بدلیں گے, آپ ماتم کرتے رہیں گے, ہم سب مل کے, وہ برائیاں ختم نہیں ہوں گی. انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر کے میں احمد ندیم قاسمی کو یاد کرنا چاہتا ہوں. ضرور, احمد ندیم قاسمی دعائیہ نظم لکھی, بڑی زبردست لازوال نظم. پاکستان بھی قیامت تک زندہ رہے گا, اور احمد ندیم قاسمی کی یہ نظم جو ہے وہ بھی قیامت تک انشاءاللہ زندہ رہے گی. اور وہ کیا ہے, 2 شعر ہیں, وہ سنا کے ختم کرتا ہوں. اور آپ سے جی معاف کرنا جی, کچھ ٹائم ذرا زیادہ ہو گیا تو معافی چاہتا ہوں, کیونکہ دن رات محنت. میں صبح سے, اس عمر میں 79 سال میری عمر ہے, میں صبح 6 بجے سے یقین کریں رات کے 10 بجے تک کام کرتا ہوں ملک کے لیے. میں ملک کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے ماشاءاللہ. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے, خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں, یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی وبال نہ ہو. آپ کا بہت شکریہ, بہت مفسر گل کے جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہ تھے جناب قیوم نظامی صاحب. میری ظفر سراف صاحب سے درخواست ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھنے کے بجائے ڈائس پر تشریف لیں. السلام علیکم محترم خواتین و حضرات. آج کا دن یقیناً میرے لیے بہت بڑا دن ہے, کیونکہ کام پہ ٹانگ رہے ہیں. لیکن کل میں آ رہا تھا, راستے میں مسجد روڈ سے آیا تو بڑا خوار ہوا. تو بیٹے کا فون آیا امریکہ سے, ابو کہاں پہ ہو, کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا بڑھاپے میں جوانی والے چونچلے کر رہا ہوں. کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا لاہور جا رہا ہوں.
आने और मेरे लिए आज बहुत बड़ा दिन है। एक तो आज शमशाद अहमद खान साहब, तारिक मुश्ताक साहब, तहरीक के दोस्तों से मुलाकातें थी पहले, बेशतर दोस्तों से, लेकिन शमशाद अहमद खान, तारिक मुश्ताक से आमने सामने मिलने की ख्वाहिश थी। दूसरा ये कि मैं मशकूर हूँ जागो तहरीक के बानी और कायद मोहतरम कि मुझे जो शीटियों ने पेश की और जिन हस्तियों ने पेश की, ये मेरे लिए बहुत बड़ा कीमती तोहफा है। तो मैं वही बात डॉक्टर साहब वाली के निज़ामी साहब के खिताब के बाद हमने क्या बात करनी है, चूँकि मैं अब खैबर पख्तूनख्वा से मेरा ताल्लुक़ है और सारी ज़िंदगी सियासी स्ट्रगल में गुजरी, तो सिर्फ मैं सोचता हूँ कि आज का दिन और ये जगह, यहाँ मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का नाम कितना बड़ा नाम हो, और 23 मार्च के हवाले से जो करारदाद मकासद, तो मैं ये सवाल छोड़ के जाऊँगा कि क्या करारदाद मकासद या 23 मार्च जो करारदाद पेश हुई वो इस पाकिस्तान के लिए पेश हुई जो अब है, या दूसरा सवाल ये है कि क्या हम अपने आने वाली नस्लों को ये मुंतकिल करके चले जाएं, क्योंकि हर दिन दूसरे दिन से बुरा आता है। अब तो इंसान भी घोड़ों की तरह पहले बिकते थे, अब तो खच्चरों की तरह बिक रहे हैं। कहते इस बार जो करारदाद मकासद या करारदाद पाकिस्तान पेश हुई थी कि आज हमारे मुल्क में पहले तो 25 साल तक आइन नहीं था, सरजमीनी आइन था, आइन आ गया, लेकिन ये तारिक मुश्ताक साहब का है कि इस 40 सालों में बहुत तबाही हुई है। इस 40 सालों में वैल्यूज़ का ख़त्मा हुआ है, क्योंकि 40 साल पहले मैं जवान था, मुझे पता है कि इतनी बेरारवी नहीं थी, इतनी बेसी नहीं थी, इतने हम अपने रिश्ते इतने कमज़ोर नहीं थे। इन 40 सालों में वो कौन से अवामिल थे जिसने हमें इंसान से ऐवान बना दिया? दुनिया हमें दहशतगर्दों की नज़र से देखती है। ये दुरुस्त फरमाया क्या कि आज हमारी मुसल्लह अफवाज, मैं सुबह देख रहा था टीवी पे, माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाया, खुदा और तरक्की दे। छठे दुनिया के 6 ज़बरदस्त अफवाज में से हैं, लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तानी कौम ईमानदारी में 600वें नंबर पर क्यों है? दुनिया में सबसे पिछले नंबरों में पाकिस्तानी हैं। अब ये कि हमारा निज़ाम अंग्रेज़ों को दिया हुआ निज़ाम है, हमारे सिस्टम में कोई ख़राबी है। मैं बाहर रहा हूँ 15-16 साल, वहाँ पर पाकिस्तानियों से वास्ता भी रहा, ज़ाहिर है पाकिस्तानी मेरे साथ भी काम करते रहे, मैंने भी उनके साथ काम किया है। वहाँ जाते ठीक ठाक इंसान बन जाते हैं, न ट्रैफिक लाइट तोड़ते हैं, न किसी से बदतमीजी से बात करते हैं, वापस पाकिस्तान आ जाते हैं तो 2-3 साल बाद वही आदमी बेवकूफ़ और स्टूपिड हो जाता है। तो यही इस निज़ाम, इस सिस्टम में जब तक ये निज़ाम हम नहीं बदलेंगे तो हमें ऐसा ही मिलेगा। हमें दहशतगर्द, क्या इस्लामाबाद में पारा में मुसल्लह जितने नहीं बैठे हुए हैं, मौलाना अब्दुल अजीज़ की क़यादत में, कोई कुछ कह सकता है उनको? नहीं कह सकता। ये खराबियाँ हैं, इसकी सरपरस्ती कौन कर रहा है? ये भी हमारे मोहतरम दोस्त सब बैठे हुए बताएं, इनकी सरपरस्ती कौन कर रहा है? हमें
ملا اعظم کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کو پاکستان کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اسلام ایک آفاقی مذہب ہے, اس کو پاکستان کی ضرورت نہیں تھی. اس خطے میں بسنے والے انسانوں کو پاکستان کی ضرورت تھی, اور بائی برتھ ہم مسلمان تھے. تو اب اس کو جوڑا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. وہ تو ہم جب پیدا ہوئے تو وہی ہوا تھا. میرے باپ کہتے ہیں کہ جب ہندو ہمارے ساتھ رہتے تھے تو بھائیوں کی طرح رہتے تھے. میرے گھر کے ساتھ میرے محلے میں پرتھوی راج کپور کا گھر تھا, میرے باپ سے اس کی اچھی دوستی تھی, پڑوسی تھے. ساتھ ہی آگے جینت کا گھر تھا, امجد خان کے باپ کا. اچھا, وہ جینت تو مسلمان تھا, راج کپور خاندان. پارٹیشن کے وقت جب فسادات شروع ہوئے تو میرے باپ دادا نے, میرے چاچا نے ان کو محفوظ طریقے سے ریلوے اسٹیشن تک پہنچایا, ان کو رخصت کیا. تو اتنا بھائی چارہ تھا. آج ہم مسلمان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں, بدتر فرقے بن گئے ہیں. کس نے بنایا؟ میں نے تو نہیں بنایا, آپ نے تو نہیں بنایا, یہ بنایا ہمارے ملا نے. اور آخر میں ایک بات کہ پشتوں کا شاعر غنی خان, ولی خان کا بھائی تھا, لیوان فلسفی وہ اس کو کہتے ہیں, پاگل فلسفی. اس سے ایک دن کسی نے پوچھا کہ غنی خان تمہارا ملا سے جھگڑا کیا ہے؟ اس کی شاعری بس ملا کے گرد گھومتی. اس نے ملا کو بڑا سمجھانے کی کوشش کی ہے پشتو زبان میں. تو اس نے کہا کہ میری کوئی دشمنی نہیں ہے, بس ایک بات پہ اختلاف ہے کہ یہ کہتا ہے کہ قہار و جبار ہے, اور میں کہتا ہوں کہ رحمان و رحیم ہے. میرا ملا کہ تو اس لیے میں نے زیادہ لے لیا. میں آج میرے لیے خوشی کا دن ہے. شمشاد احمد خان صاحب, بڑا نام ان کا سنا بھی تھا, دیکھا بھی تھا. اور ایک بات کہ یقین کریں آپ, مجھے پتہ نہیں کہ آج کا سیکرٹری خارجہ کون ہے, لیکن 2-3 سیکرٹری خارجہ کے نام مجھے بہت وقت سے یاد ہیں. شمشاد احمد خان, غالباً اکرم ذکی, اور تیسرا ایک تھا وہ تو یہ 2-3 نام ہمیں یاد ہے. یقین کریں آج ہمیں پتہ نہیں ہے, مجھے پتہ نہیں ہے کہ سیکرٹری خارجہ کون ہے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے منصب سے اور اپنے وطن سے محبت کی اور کی خدمات کو سلام. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. شکریہ جناب ظفر سراف صاحب. ظفر سراف صاحب کے پی کے سے اس صورتحال میں جب ان کی کوئی صحت بھی زیادہ اچھی نہیں ہے وہ تشریف لائے ہیں. ان کے جذبوں کو ہم سب سلام پیش کرتے ہیں. اور جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ شمشاد احمد خان صاحب کو سننے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں, تو اب میں جناب شمشاد احمد خان سابق سیکرٹری خارجہ پاکستان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور یوم قرارداد پاکستان کے تقاضے اور آج کے پاکستان کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب شمشاد احمد خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, ظفر صراف صاحب کے کلمات سے میں خود کو, ان کی جو کمپلیمنٹس ہیں میرے لیے, میں نہیں سمجھتا کہ میں ان کا کوئی جواب دے سکتا ہوں. ان کے الفاظ میرے لیے بہت ہی ان کا جو حسن ظن ہے اس کی وجہ سے میں بہت مشکور ہوں ظفر صاحب کا. اور میری بھی بڑے عرصے سے خواہش تھی کہ میں ان سے براہ راست مل سکوں, کیونکہ جب بھی ان سے گفتگو واٹس ایپ کے ذریعے سے ہوتی تھی تو ان کی جو آواز ہے, ایک خاص گرجدار آواز جو ہے, اس سے مجھے پاکستان کے جو پہلے ایک نیوز ریڈر ہوا کرتے تھے شکیل بدایونی, جن سے ہم نے پہلی مرتبہ پاکستان کی خبریں سنتے تھے, تو ان کی آواز اور ان کی آواز میں بڑی مماثلت ہے. اور بہرحال میرے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج ظفر صراف صاحب سے ملاقات ہوئی, اور میرے خیال میں جاگو تحریک کے لیے بھی یہ بہت ان کی خوش قسمتی ہے کہ ان کو ایسا
ایک بہت ہی سنسیئر ورکر ملا ہے، جن کی گائیڈنس میں وہ اس تحریک کو صحیح معنوں میں کنسٹرکٹیو طریقے سے آگے لے جا سکتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اب اس ہال میں بھی فاطمہ قمر بیٹھی ہیں اور ظفر سراف صاحب ہیں، جنہوں نے اپنی کوششوں سے اس ملک پہ کم از کم یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہمارے ہاں لیڈرشپ کی کمی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ نوجوان نسل ابھی اس بات کا احساس نہیں کر پائی کہ ملک کے ساتھ کیا خامیاں ہیں ملک کی، اور کیا نئی چیز کوئی اصلاح یا ریفارم کی کس قسم کی اس کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال آج بات ہم نے یوم پاکستان کے حوالے سے کرنی ہے۔ اس سے پہلے میں اپنے بارے میں وضاحت ضرور کرنی چاہوں گا کہ میرا تعلق نہ اہل سیاست و صحافت سے ہے اور نہ ہی اہل علم و دانش کے ساتھ۔ عمر میری سفارتکاری میں گزری ہے، پروفیشنل ذمہ داریاں جو پاکستان کی نمائندگی کے طور پر ادا کرتا رہا ہوں، اور اس کے علاوہ میری جنریشن نے میں یوم پاکستان کے حوالے سے بالخصوص کہنا چاہتا ہوں کہ میری جنریشن نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا، ٹوٹتے ہوئے دیکھا، اور آج بدقسمتی سے میں اس کو بکھرتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہوں۔ ابھی ذکر کیا تھا ایتھنیسٹی اور ان چیزوں کی باتوں کا ذکر ہوا، تو میں صرف اتنا مختصر طور پر عرض کرنا چاہوں گا کہ 1947 میں میری فیملی بھی ان لاکھوں کروڑوں مسلمانوں میں شامل تھی جنہوں نے اپنی ہزاروں سال پرانی جو انسیسٹرل آئیڈینٹی تھی یا اپنے آباء و اجداد کے گھر تھے، وہ سب کچھ چھوڑ کر یہ فیصلہ یہ آپشن استعمال کی تھی کہ وہ قائد اعظم کے پاکستان جائیں گے۔ میری والدہ، میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا جب میں صرف 6 مہینے کا تھا، تو قرارداد پاکستان کے وقت ابھی میں پیدا نہیں ہوا تھا، تو میں قرارداد پاکستان کے 1 سال بعد پیدا ہوا تھا، اور مجھے یاد ہے اب تک میں بچہ تھا چھوٹا سا بالکل، جب ہم لوگوں نے ہجرت کی تو ایک جگہ ہمارا ریفیوجی کیمپ بنایا گیا تھا جہاں ہمیں رکھا گیا تھا اس وقت تک جب تک ہمیں وہاں سے کوئی ٹرین نہ مل جائے، امبالہ میں۔ تو میرے ماموں تھے اس وقت برٹش انڈیا میں فوج میں، اور وہ ایک ایسی جگہ پہ تھے جہاں کوئی بھی گڑبڑ نہیں تھی، کوئی لوگ گھر اپنا چھوڑ کر نہیں جا رہے تھے، اور وہ تھی ایک مسلم ریاست جس کا نام تھا مالر کوٹلا۔ اس مسلم ریاست میں اس وجہ سے کوئی وائلنس نہیں ہوئی، کوئی تشدد نہیں ہوا، کوئی قتل نہیں ہوا، کوئی زبردستی نہیں، وہ اس وجہ سے تھی کہ وہاں کے نواب نے ایک وقت مغلوں کے دربار میں جب سکھوں کا آخری جو ان کا گرو تھا گرو گوبند سنگھ، اس کے بچوں کو، 2 بیٹوں کو اس مغلوں کا جو تھا سرہند میں گورنر، اس نے زندہ دیوار میں چنوا دیا تھا، تو یہ پھر نواب نے جا کر وہاں اس کے دربار میں بہت پروٹیسٹ کیا تھا، اور جس کی ریکگنیشن میں پھر گرو گوبند سنگھ نے ایک فتویٰ ایشو کیا کہ تا قیامت سکھ جو ہیں وہ اس ریاست کی رکھوالی کریں گے، اس ریاست جو مسلمانوں کی ریاست تھی۔ تو اس طریقے سے 1947 میں ایک بھی انسان کا خون وہاں نہیں ہوا، کیونکہ سکھوں نے اس کو پروٹیکشن دی ہوئی تھی۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میری والدہ چونکہ میرے والد کی جو کیا تھا گاؤں تھے، دیہات تھے، تو وہاں سے ہم لوگ پاکستان کی طرف روانہ ہوئے، امبالہ کیمپ میں ہم لوگ رہے، 3 مہینے ہم نے گزارے۔ تو میرے ماموں نے ایک کانوائے بھیجا ہمیں لینے کے لیے، اور اس میں سارے سکھ یونیفارمڈ آفیسر تھے جو ہمیں لینے کے لیے، کیونکہ ماموں کو احساس تھا کہ یہی سکھوں کا کانوائی جو ہے وہ ان کو حفاظت مہیا کر سکتا ہے، تو ہمیں لینے کے لیے کہ وہ لے کر ہمیں مالر کوٹلا جائیں گے۔ تو جب وہ آئے تو میری ماں نے کہا کہ میں تو نہیں جاؤں گی مالر کوٹلا، میں پاکستان جاؤں گی، کیونکہ وہ شروع سے ان کو قائد اعظم کے پاکستان یا اسلام سے
کوئی بھی جو وابستہ کوئی بھی چیز یا کوئی بھی شخصیت ہوتی تھی ان سے لگاؤ تھا. پڑھا کرتی تھی گھر پہ, کتابیں پڑھتی تھی, اور نسیم حجازی کی میرا خیال ساری کتابیں پڑھی ہوئی تھی. بہت یہاں آ کر بھی جب پھر میرا فرض ہوتا تھا کہ میں ان کے لیے کتابیں لایا کرتا تھا لائبریری سے ان کو پڑھانے کے لیے. پھر خیر یہ لمبی باتوں میں نہیں جان سکتا. جب ٹرین سے ہم آ رہے تھے لاہور ہربنسپورہ اسٹیشن پر ہم لوگ اترے, نعرے اللہ اکبر کے لگ رہے تھے, تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جس جنت قائد اعظم کی جو پرومسڈ جنت تھی, وہ ہم پاکستان جہاں آئے تھے, وہ آج کا پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے. میں آج بھی اسی پاکستان کو تلاش کر رہا ہوں جس پاکستان کے تصور کے ساتھ علامہ اقبال نے بر صغیر کے مسلمانوں میں ایک آزاد, خود مختار اور خوددار قومیت کا شعور پیدا کیا, اور اس پاکستان جس پاکستان کے تصور کے ساتھ قائد اعظم نے بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک آزاد, خود مختار اور جمہوری مملکت کے خواب کو حقیقت میں بدلا. میں آج بھی اسی پاکستان کی تلاش میں ہوں, اور ہم ہر سال بڑے نہایت احترام اور عقیدت کے ساتھ یوم پاکستان مناتے ہیں, کیونکہ یہی وہ ایک دن ہے جس دن ہم اپنی جو ایک نظریاتی قومیت کا ادراک ہے یا احساس ہے وہ کرتے ہیں کم از کم سال میں ایک مرتبہ, یہی یوم پاکستان کے دن. لیکن یہ ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اس روز 1940 میں بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنی لیے ایک جو اپنی جدوجہد تھی اس کو ایک عملی جہت دی اس قرارداد پاکستان کی شکل میں, اور وہ جو ریاست تھی جس کا تصور کیا گیا تھا اس قرارداد پاکستان میں, اور جس ریاست کو قائد اعظم نے جس کے خواب کو حقیقت میں بدلا تھا, تو وہ ریاست اس کا کوئی خیالی یا قیاسی وجود نہیں تھا. اس کا باقاعدہ ایک تاریخی ریشنل تھا, ایک باقاعدہ ہسٹورک جواز تھا, اور پھر یہ ہے کہ اس ریاست کے معاشرتی اور تہذیبی خد و خال تھے, اور معاشرتی تہذیبی خد و خال کے علاوہ پھر یہ تھا کہ اس کی ایک باقاعدہ اسلام اور تعلیمات نبوی اور خدا کی جتنی بھی ہماری ٹیچنگز ہیں قرآن کی, ان پر مبنی جو تعلیمات ہیں اس پر ایک ایسا معاشرے کی تشکیل دینا تھی جو کہ ایونچولی پاکستان کو ایک ہماری مسلمانوں بر صغیر کے مسلمانوں کو آزادی اور خود مختاری اور خیر و عافیت اور عزت اور خوشحالی کا گہوارے کے طور پر ہوتا. لیکن آج بدقسمتی سے ہم ان سب چیزوں سے محروم ہوئے ہیں جس طرح ظفر صراف صاحب نے کہا. میں مگر آج اس موقع پر زیادہ سینہ کو بھی کرنے نہیں چاہوں گا, کیونکہ آج خوشی کا دن ہے. اسلام آباد میں ایک جشن کا سماں ہے, وہاں ہماری افواج کا جو آج وہ اجتماع ہے اس میں ہمارے دوست ممالک کے دستے بھی شامل ہیں, تو ایک اچھا موقع ہے. تو اس موقع پر ہم پاکستان کی جو اچھی باتیں ہیں وہی باتیں کریں گے. اور پاکستان جس طرح کا ذکر کیا گیا, پاکستان آج دنیا کی 6ٹھی نیوکلیئر ریاست ہے, اور تقریباً 6واں یا 7واں سائز کے حوالے سے فوجی اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ملک ہے, ریاست ہے, اور جیو پولیٹیکل لوکیشن اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کی ضرورت امریکہ کو بھی ہے, چین کو بھی ہے, روس کو بھی ہے, ریاستی یہ جو گلف کی ریاستیں ہیں ان کو بھی ہے, مسلم دنیا کو بھی ہے. تو ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہماری اتنی اہمیت ہے کہ آج ہر طرف سے ہم سے مدد بھی مانگی جاتی ہے. اور یہ ایک ہم لوگ ایک عادت بن گئی ہے کہ ہم ہر چیز پر اپنے آپ کو رگیدتے رہتے ہیں, کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں کہ یہ سب چیز کہیں واقعہ ہو جائے ٹیررزم کا, ہم کہتے ہیں لو جی ہے پاکستانی سی. مقصد یہ ہے کہ دنیا میں تو یہ تاثر ہے کہ بھی یہ پاکستانی بڑے خطرناک لوگ ہیں, لیکن کم از کم آپ اپنے بارے میں اتنا برا نہ سوچا کریں, اچھا سوچیں. آپ کے ملک کی بہت اہمیت ہے. باقی جو مشکلات ہیں
یہ ہر نوزائیدہ ریاست جو نئی پیدا ہونے والی ریاست جو ہوتی ہے، اور بالخصوص پاکستان، کیونکہ دنیا میں ایسا ملک نہیں جس کو پیدا ہوتے ہی اتنی مشکلات اور چیلنجز کا سامنا ہوا ہو۔ ہندو کانگریس نے تو پہلے دن سے یہ واضح کر دیا تھا کہ ہم نے اس ریاست کو اگر چند مہینے نہیں چند سال بھی چلنے نہیں دینا، اور انہوں نے ایسے اقدامات لے لیے تھے جن میں نہ ہمیں کوئی انڈیا کے جو ریسورسز تھے ان میں کوئی حصہ دیا کسی قسم کا، بلکہ آخر وقت پہ ریڈ کلف کے ساتھ مل کر، انگریزوں کے ساتھ مل کر انہوں نے ہماری جو باؤنڈریز تھیں ان کو بھی اس طریقے سے خیانت کے ساتھ بدلا جس سے انڈیا کو ایکسیس دے دی گئی کشمیر کی، اور سارا جو اسٹریٹجک اعتبار سے پاکستان کے جو مسلم اکثریت کے علاقے تھے وہ ہندوستان کو دے دیے گئے، اور جس کے بعد ہمارے ایک وجود کو مسلسل خطرہ لاحق رہتا ہے۔ ایک تو ہندوؤں کی دھمکی تھی، دوسری جو ہماری جغرافیکل باؤنڈریز بنی تھیں، ڈسپیوٹڈ باؤنڈریز، ان کی وجہ سے بھی ہمیں ہر وقت سیکیورٹی کے چیلنجز کا سامنا ہے، اور کسی ریاست کو اتنے چیلنجز کا سامنا نہیں جتنا پاکستان کو ہے۔ اور یہ دیکھیے، یہ آپ کی فوج کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جنہوں نے پاکستان کو آج تک سلامت رکھا ہوا ہے، سلامتی کے حوالے سے بھی، سیکیورٹی کے حوالے سے، ہر لحاظ سے۔ اور پھر دشمن نے ہمارے اندر ایک ایسی لابی پیدا کر دی ہوئے جو ہر وقت فوج کو کرٹیسائز کرتی رہتی ہے کہ کسی طریقے سے اس فوج کو کمزور کیا جائے۔ ان کی کوشش کامیاب تو نہیں ہوئی، لیکن ہم نے کم از کم، اور بالخصوص ہمارے میڈیا نے اور ہمارے کچھ انٹلیکچوئلز، سوڈو انٹلیکچوئلز طبقات ہیں یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں، جو نوجوانوں کی جو ذہنیت ہے اس پر غلط اثر ڈالنے کے لیے برابر کوشش چلتی رہتی ہے، اور فوج کو ایک ولن کے رول دکھایا جاتا ہے۔ اگر ہمارے پاس یہ فوج نہ ہوتی جو آج دنیا کی مضبوط ترین فوجوں میں ہے، تو یہ ملک شاید 70 سال تو کیا 7 سال بھی زندہ نہ رہتا۔ تو اس وجہ سے ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ، اور کوئی بھی ایسا ملک جس کا جیو پولیٹیکل لوکیشن ہماری جیسی ہو، اس کی سیکیورٹی سب سے پہلے ہے۔ ویلفیئر سٹیٹ ضرور یقیناً ہونی ہے، لیکن ویلفیئر سٹیٹ کا سوال اس وقت اٹھتا ہے جب اس کی سلامتی جو ہے یقینی بن جاتی ہے۔ اور اسی حوالے سے ہماری خارجہ پالیسی کے بارے میں بہت سوال کیے جاتے ہیں، میں زیادہ اس پر بات نہیں کروں گا، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ خارجہ پالیسی کے بارے میں بہت غلط تاثرات ہیں ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں۔ خارجہ پالیسی اس قسم کی پالیسی نہیں ہوتی جس طرح ایکسپورٹ پالیسی ہوتی ہے، اسٹیٹ بینک کی پالیسی ہوتی ہے، درآمدی پالیسی ہوتی ہے، مختلف جو پالیسیاں ہوتی ہیں جن کو ہر سال اپڈیٹ کیا جاتا ہے۔ خارجہ پالیسی کو اپڈیٹ نہیں کیا جاتا، اور خارجہ پالیسی کوئی مسودہ نہیں ہوتا، کہیں لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ جب میں نے 65 میں فارن آفس جوائن کیا تھا، مجھے کسی نے کاغذ کا ٹکڑا نہیں دیا کہ شمشاد یہ ہماری خارجہ پالیسی ہے اور یہ تم نے چلانی ہے۔ خارجہ پالیسی اس قسم کی پالیسی نہیں ہے۔ خارجہ پالیسی صرف اگر ہے تو جنرلی میں اس کو ڈسکرائب کرتے ہوئے یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ ہنستا کھیلتا اور صحت مند چہرہ ہوتا ہے جو قومیں اپنے کندھوں پر چڑھا لیتی ہیں باہر کی دنیا کو اچھے طریقے سے متاثر کرنے کے لیے۔ اور لیکن حقیقت میں یہ خارجہ پالیسی سم ٹوٹل ہوتا ہے، مجموعہ ہوتا ہے ان اقدار کا اور ان مفادات کا جو قومیں جن کے خارجہ پالیسی کے ذریعے اپنی آزادی کو یقینی بناتی ہیں، اپنی سلامتی کو یقینی بناتی ہیں، اپنی سالمیت کو یقینی بناتی ہیں، اپنی خوشحالی کو یقینی بناتی ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے صرف سم ٹوٹل ہے نیشنل انٹرسٹ کا، اور اگر آپ کی ریاست یا آپ کی حکومت ان مفادات کو یقینی بنا رہی ہے تو آپ کی خارجہ پالیسی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں جب ریٹائر ہو کے آیا تو میں نے یہ دیکھا 40 سال باہر رہنے کے بعد، اور بہت کچھ جھوٹ بولتے تھے ہم پاکستان کی بارے میں ریپرزنٹیشن جب کیا کرتے تھے، لیکن گھر آ کے دیکھا کہ ہمارا تو فورن پالیسی کا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے سارے کے سارے مسئلے اندرونی ہیں، ڈومیسٹک ہیں، اور ہماری خارجہ پالیسی کی بھی جو ناکامیاں ہیں وہ ڈومیسٹک فیلیئرز کی ایکسٹینشن ہیں۔ اگر ڈومیسٹک فیلیئرز کیا ہیں؟ معیشت کمزور ہے، گورننس نام کو نہیں ہے، کرپشن عروج پر ہے، یعنی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں ہے،
عدالت جو ہے وہ عدالت کا رول نہیں ادا کر رہی. پارلیمنٹ جو ہے کبھی اس نے قانون سازی بنانا ہی نہیں سیکھی. ڈاکٹرز ہسپتال بدقسمتی سے سارے نہیں لیکن ہسپتالوں کی حالت دیکھ لیجئے جو کچھ ہے دنیا میں اس قسم کے ہسپتال نہیں نظر آئیں گے آپ کو. پولیس کا کام ہے ہی نہیں کر رہی. دنیا میں جو پولیس کیا کرتی ہے ہمارے ہاں بجائے پولیس ایک پبلک سیفٹی اور کرائم پریونشن یا کرائم انویسٹیگیشن کے پولیس جو ہے وہ دوپہر کو صبح کو یونیفارم پہن کر وہ لوگوں کو لوٹتی ہے اور پھر شام کو لباس بدل کے شلوار قمیض پہن کے تو وہ پھر ڈاکوؤں کے ساتھ مل کے جو لوٹتی ہے. تو یہ اس قسم کے کام جب ہو رہے ہیں یہ سارے ڈومیسٹک ہیں. جس دن ابھی بات کی گئی سسٹم کی تبدیلی کی, سسٹم بھی میں پھر یہ کہوں گا کوئی لکھی ہوئی چیز نہیں ہے کہ آپ نے پارلیمنٹری طرز میں حکومت لینا ہے یا صدارتی. اصل بات سسٹم جو ہے وہ آپ کے ذہنوں میں ہے. جس دن اب ایک مثال کے طور پر آپ کو ایک قیادت ملی ہے وہ کہتی ہے کہ جی میں نے اس ریاست کو رول آف لا کے مطابق چلانا ہے, قانون کی بالادستی پہ چلانا ہے, لیکن ہم عوام جو ہیں وہ اس کی بات کو سمجھ ہی نہیں رہے. رول آف لا کا مطلب ہے کہ ہر ایکشن جو ہوتا ہے عوام کا وہ قانون کے مطابق ہوگا. کیا آپ کو سڑک پر لوگ چلتے ہوئے قانون کی پذیرائی کر رہے نظر آ رہے ہیں, یا ہسپتالوں میں جس طریقے سے ڈاکٹر اپنی فرائض دے رہے ہیں یہ وہ کر رہے ہیں؟ کچھ بہتری ضرور آئی ہے اس نئی قیادت کے آنے کے بعد. یونیورسٹیوں میں کیا تعلیم دی جا رہی ہے جو یونیورسٹیوں میں دی جاتی تھی؟ کم از کم میں جس یونیورسٹی میں پڑھا ہوں پنجاب یونیورسٹی میں جہاں سے میں نے 62 میں ماسٹرز کیا تھا, تو اس کے بعد مجھے جب میں واپس آیا تو مجھے گورنر نے کہا کہ جی ذرا کچھ عرصے کچھ کورس ڈیولپ کر. 6 مہینے میں نے گزارے پھر چھوڑ دیا کیونکہ مجھے پنجاب یونیورسٹی والی چیز ہی کوئی نظر نہیں آتی تھی. وہ تو مجھے کرشن نگر کا ایک محلہ نظر آتا تھا جہاں رکشے گھوں کرتے پھرتے تھے اور کہیں کوئی ایکڈیمک ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تھی. یہ بدقسمتی کی بات ہے. یہاں کی ایک اور یونیورسٹی جو نئی بنی ہوئی ہے وہ کمرشل فیکٹریاں ہیں جہاں ڈپلومے اور ڈگریاں بیچے جاتے ہیں, اور یہ بڑی بڑی پرائیویٹ یونیورسٹیوں کی میں بات کر رہا ہوں. وہاں جتنے پروفیسر پڑھانے والے ٹیچرز ہیں وہ بھی اب کمرشلائزڈ اکیڈمیاں بن گئی ہیں. تو وہ جو اس طرح تعلیم کا جو نظام ہوتا تھا وہ کہاں ہے؟ یہ ہیں ڈومیسٹک کمزوریاں. جو ملک اندر سے جب کھوکھلا ہو جاتا ہے تو وہ پھر سلامت نہیں رہتا. یہ اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں. سوویت یونین دنیا کی نمبر 1 طاقت تھی, امریکہ سے آگے تھی, اسپیس میں امریکہ سے پہلے پہنچے تھے, لیکن وہ اور ملٹری طور پر وہ امریکہ سے بہت زیادہ آگے تھے, سب مرینوں سے, نیوی سے, میزائل بنانے میں, ہر قسم کی جو مہلک ہتھیار تھے, لیکن وہ نہیں سروائیو کر سکے اور دھڑام سے ان کا جو ڈھانچہ تھا وہ کولیپس کر گیا کیونکہ ڈومیسٹکلی معیشت کے حوالے سے جو اندرونی جو ہوتی ہیں چیزیں وہ کمزور تھے اور وہ نہیں سلامت رہے. آپ کا بھی اور ہمارا بھی یہی حال ہوگا اگر ہم نے اندر سے اپنے آپ کو مضبوط نہ کیا, اندر سے ہم اپنی ٹانگوں میں اتنا خون نہ پیدا کریں کہ خود کھڑے ہو کر اپنا عزت اور وقار کے ساتھ دنیا کو ڈیل کریں, بجائے اس کے کہ اور یہ میرا آنکھوں دیکھا میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہر ہمارا پرانا حکمران الیکٹ ہوتے ہی ہمیں کہا کرتا تھا کہ شمشاد صاحب اگلا دورہ کتنے ہے. میں پارلیمنٹ بریفنگ کے لیے جاتا تھا ان کی فارن افیئرس کمیٹی کو, وہ سارے ہمارے جو پارلیمنٹیرین سے مجھے کہتے تھے شمشاد صاحب فرانس نے ویزے سانو دوا دو نے. ایک ایسا بھی خاندان ہے جو ابھی بھی بہت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کی ہر حکومت میں حصہ لیتے ہیں. وہ یہاں سے ہیومن ٹریفکنگ کرتے تھے, یہاں سے انسانوں کو پیسے لے کے بیچا کرتے تھے, پکڑے جاتے تھے, مجھے کہتے تھے چھڑواؤ, میں کہتا تھا میں نہیں چھڑواؤں گا اور پھنستے تھے وہ. تو مقصد میرا کہنے کا ہے یہ چیزیں آپ کے جو سیاستدان ہیں وہ ان چیزوں میں ملوث ہیں, تبھی تو یہ منی لانڈرنگ اور یہ کرپشن اور یہ پیسے, لیکن ان کی جڑیں اتنی نیچے گئی ہوئی ہیں, ڈیپلی انٹرسٹ ہیں کہ کسی کی مجال ہے ان کا بال بھی بیکا کر دیں. میں اگلے روز ہی کسی سے بات کر رہا تھا, ایک اپنا واقعہ سنا رہا تھا کہ مجھے 1988 میں مئی میں سفیر تھا کوریا میں, تو مجھے رات کو 12 بجے جنرل ضیاء کا فون آتا ہے. تو مجھے کہتے ہیں سفیر صاحب میں معذرت چاہتا ہوں آپ کو اس وقت ڈسٹرب کر رہا ہوں. وہ ڈسٹرب کہا کرتے تھے, وہ ڈسٹرب کر رہا ہوں میں آپ کو. تو میں نے کہا جی نہیں بتائیے کیا ہے. کہ سفیر صاحب کل آ رہے ہیں جنیجو صاحب وزیر اعظم,
وہ اس وقت دورے پہ آ رہے تھے وہاں میں نے اس کا دورہ ارینج کیا ہوا تھا کوریا، کہ آپ سے درخواست ہے. میں نے کہا جی بتائیے، حکم کریں. کہتے ان کے ڈیلیگیشن میں ایک خاص شخصیت ہے اور اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. میں نے کہا جی بتائیے کون ہے. کہتے ان کا نام ہے نواز شریف اور وہ ہے چیف منسٹر پنجاب کے. اب میں نے کہا کیا خاص خیال رکھنا تھا، کیونکہ وہ تو سب کوریا کی حکومت نے اتنا اچھا انتظام تھا، ہر چیز انہوں نے مہیا کی ہوئی تھی. اور جب میں ہر چیز کہتا ہوں وہ واقعی ہر چیز تھی، کسی چیز کی کسر نہیں تھی ان کے ہوٹلوں کے کمروں میں. تو میں نے جو صرف خاص خیال کیا کہ ان کو جو مین ٹیبل تھا وزیر اعظم کا، کوریا کے وزیر اعظم کا اور ہمارے سے، اب میں نے اپنے ساتھ بٹھا لیا ان کو. تو وہ مجھ سے سوال کرنے لگے نواز شریف صاحب. انہوں نے دیکھا کہ یہ لاہور دا ہے تو مجھے پنجابی کہتے ہیں کہ سفیر صاحب اے دسو کہ انہوں نے اتنی ترقی کس طرح کر لی. تو میں نے ان کو کہا کہ جی 3 باتیں ہیں، اور جلدی میں کیونکہ اور بھی ان کی تقریر پرائم منسٹروں کی ہونی، میں کہا 3 گلاں نے. تو پہلی تو ہے رول آف لا، کہ قانون تو اتنے کوئی نہیں ہے. میں کہا جس صدر نو میں اپنے اسناد سفارت پیش کیتے سن کریڈینشلز، اج وہ جیل ہے بیکاز کرپشن. تو ایون پریزیڈنٹ جڑا ہے نا وہ نہیں بچ سکتا اتنے. تو دوسری ہے میریٹوکریسی. میریٹوکریسی نو سمجھان واسطے مجھے ٹائم لگا. میں کہا یہ میریٹوکریسی دا مطلب رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. اور میں کہا کہ یہ کہتے اچھا زیادہ توجہ نہیں دیتی. کہتے اچھا تیسری کی ہے. میں کہا جی تیسری یہ ہے کہ اے جتھے تسی بیٹھے ہو یہ سول ہے، کیپٹل ہے. اور تانوں یہ تو پتہ ہے نا کوریا دی جنگ سی بڑی سخت، اور ادو اینی غربت انہاں دی ہو گئی سی، درختاں دے چھلکے ابال کے کھاندے ہوندے سن. لیکن انہوں نے اپنی ایک زندگی دی لائن پیدا کیتی ہے. سول کیپٹل تو پورٹ انہوں دی 300 میل دور ساؤتھ چ پوسان ایک موٹر وے بنایا، اور اس موٹر وے دے ارد گرد انڈسٹریل بزنس سینٹرز، فیکٹریاں، الیکٹرانکس، سٹیل ملز بنائیاں. اور اج 20 سالہ بعد اج یہ ملک اکنامک جائنٹ بن گیا. تو شاپ تھا، کہتا اچھا یہ دسو یہ موٹر وے بنائی کنے سی. تو میں نے کہا جی یہ دیو والوں نے بنائی تھی. کہتے میری کسی نال میٹنگ کروا دے ہوگے. اسی وقت میں نے اپنا کمرشل کاؤنسلر بلایا، اس کو کہا کہ یہ چیف منسٹر صاحب کی خواہش ہے. تو میرا دوست تھا اس کا چیئرمین، کیمو چونگ اس کا نام تھا. تو میں نے کہا اس سے ملا دو اس کو. تو اس نے 15 منٹ بعد مجھے آ کے بتا دیا جی میٹنگ کل طے کروا دی ہے. اور بس میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اگلے دن پتہ چلا کہ اس کی میٹنگ کروا دی گئی. تو خیر وہ دورہ ختم ہو گیا. دورے کے بعد پھر آپ کو ڈرامہ پتہ ہی ہے، جب وہ کوریا سے واپس پہنچے تو جنیجو صاحب کو ڈسمس کر دیا گیا تھا. یعنی وہ ضیاء الحق کا اس وقت تک بڑا آخری وقت میں جو رول تھا وہ چل رہا تھا. خیر میں ٹرانسفر 2 سال بعد ہو گیا، میں ایران چلا گیا. میں نے پھر اخباروں میں پڑھا کہ موٹر وے بن گیا. میری بڑی خوشی ہوئی کہ چلو پاکستان میں بھی موٹر وے بن گیا ہے. میری بات کا اتنا اثر تو ہوا، لیکن وہ چیز نہیں کی انہوں نے جو چیز میں نے کہی تھی کہ موٹر وے بنایا ہے وہ لائف لائن کے طور پر. اس کے دونوں طرف بزنس سینٹرز ہیں، انڈسٹریل زونز ہیں، اور جو جتنی بھی فیکٹریاں وغیرہ لگائی ہیں وہ ایک آرٹری کے طور پر استعمال ہونی تھی. تو وہ نہیں بنتا تھا. پھر خیر میں واپس آیا. یہ میں جلدی سے کمپلیٹ کروں گا کہ میں گیا، کوریا والوں نے مجھے انوائٹ کیا جب میں فارن سیکرٹری بن گیا 97 میں. تو وہاں گیا، سفیر نے میرے لیے لنچ پہ. تو پہلا بندہ جو میں نے ملا وہاں وہ کیمو چونگ تھا، جو میرا دوست چیئرمین دیوو کا. وہ بیٹھا، میں نے سنا، میں نے کہا چیئرمین کیا حال چال ہے. میں نے پہلے تو اس کو مبارکباد دی کہ یار تم نے بڑا اچھا کام کر دیا ہے، موٹر وے شوٹر وے بنا دیے. کہتا ہے مگر مسٹر شمشاد یہ نہ پوچھو کہ کیا ہوا. میں نے کہا کیا. کہتا ہے میں تو جیل میں ہوں. آج صرف تمہارے لنچ کی وجہ سے مجھے میری حکومت نے اجازت دی ہے کہ میں اٹینڈ کروں. میں نے کہا کس لیے تم جیل میں ہو. کہتا ہے موٹر وے کک بیک سن، وہ اوپن بلیک، کیونکہ کک بیکس ان کا تو کوریا والوں کو تو ایک دستور ہے. اور کہتا پھڑیا گیا. بس جی ختم کر رہا ہوں. تو وہ پھر اس کو جیل ہو گئی، اور وہ ابھی 2 سال تک ہی واز اے فیوجیٹیو ان منگولیا. اب وہ مر چکا ہے. تو وہ ابھی بھی یعنی اپنے قانون کی جو ہے نا ہر گرفت میں رہا آخر وقت مرتے دم تک. اور جنہوں نے فائدہ اٹھایا وہ حالے بھی مزے لٹ رہے ہیں. بہرحال آخر میں یہ بات ہوئی شعر کی. ایک میرے کولیگ تھے، ان کی بیگم شبنم، شاید آپ نے نام سنا ہوگا، شبنم عابد علی. تو ان کا ایک شعر میں بتاؤں گا پاکستان کے حوالے سے. شبنم شکیل، بالکل شکیل ہمارے کولیگ تھے. تو اس نے یہ ایک ہے تو پوری نظم ہے، لیکن 2 شعر میں اس کے کہوں گا کہ آدھی ریت سے
باہر ہوں میں، آدھی ریت سے باہر ہوں میں، آدھی ریت میں گڑی ہوئی ہوں، مجھ کو گرانا سہل نہیں ہے، اپنے سہارے کھڑی ہوں۔ بس تو پاکستان کو گرانا سہل نہیں ہے، جنیاں بھی مشکلات نے ڈومیسٹک، اس تو باوجود پاکستان قائم و دائم رہے گا۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ جناب شمشاد احمد خان صاحب، آپ نے بہت تفصیل سے پاکستان کے اندرونی معاملات پر روشنی ڈالی ہے۔ اب میں درخواست کروں گا جناب خالد محمود صاحب سے صدارتی کلمات کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کافی ہو چکا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں سامعین بھی کچھ مضطرب سے نظر آتے ہیں۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے دوست اور اپنے بھائی قیوم نظامی صاحب کا کہ انہوں نے مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ کو آج کے اس خاص دن کے لیے میزبانی کا شرف بخشا۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی کوشش کر کے اتنے اچھے لوگوں کو یہاں پہ دعوت دی اور اتنے اچھے مقررین کو یہاں پہ اکٹھا کیا۔ یہ چیز تو ہے کامیابی کی اور اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کی ایک خاص اور بڑی خوبی آج مجھ پہ کھلی ہے کہ کیوں وہ جاگو پاکستان تحریک جو بنائی ہے، واقعی اس نے وہ مجھے ان سے امید ہے کہ وہ پاکستان کو جگا لیں گے، کیونکہ آج کی تقریب میں میں نے سب کو جاگتے ہوئے دیکھا ہے، کسی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مجھ سے پہلے جتنے مقررین نے گفتگو کی ہے، پاکستان کے مسائل کی بھی نشاندہی کی ہے، لیکن ہمیں ہدایت کی ہے کہ ہم سب امید سے رہیں۔ تو میں آپ کو سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اور سارے سامعین جو ہیں سب امید سے ہیں اس وقت۔ ایک بڑا اچھا یہاں شعر پڑھا گیا، وہ کچھ اس طرح تھا کہ ہم اگر آج خواب دیکھیں گے لوگ کل انقلاب دیکھیں گے۔ بہت خوبصورت شعر ہے، لیکن اس میں کچھ تھوڑی سی خرابی بھی ہے، کیونکہ اگر مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کے پہلے مصرے پہ ہی عمل ہو رہا ہے، ہم سارے خواب دیکھ رہے ہیں اور اس امید میں ہیں کہ انقلاب بھی آ جائے گا۔ جی ہاں، تو انقلاب ایسے نہیں آیا کرتا۔ جو علامہ اقبال نے پاکستان کا بھی خواب دیکھا تھا، خوش قسمتی سی قوم کی اور ان کی بھی کہ ان کو اپنا ایک دوست اور ساتھی، بڑی عظیم شخصیت محمد علی جناح مل گئے تھے، جنہوں نے عمل کیا، جنہوں نے محنت کی اور قوم کو اس خواب سے نکالا۔ تو میری آپ سے درخواست ہے، بڑے شوق سے خواب دیکھیے، لیکن پاکستان کے لیے کچھ کرنے کا جو عزم بھی کیجیے اور کچھ کر کے بھی دکھائیے۔ تو آج تک کیفیت جو ہے وہ یہی ہے کہ خواب دیکھنے والی، اچھی باتوں سے کبھی تبدیلیاں نہیں آتی، ان باتوں پہ عمل کرنے سے تبدیلی آیا کرتی ہے۔ وہ 3 مسائل جن کا بہت زیادہ ذکر کیا گیا، یعنی مسائل بتانا تو اپنی جگہ ہے، میرا کچھ حل بھی سوچنا چاہیے۔ اگر آج کی اس نشست میں ہم 2-3 بھی چیزیں سوچ لیں کہ یہ حل کی جا سکتی ہیں یا حل کرنی چاہیے، تو میں اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ محدود رکھوں گا صرف ان 2-3 باتوں کی طرف۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کسی معاشرے میں، کسی قوم کی تاریخ میں عدلیہ کا کیا کردار ہوتا ہے۔ ایک مشہور کہاوت ہے اور محل ایک ٹھیک بات بھی ہے کہ ونسٹن چرچل جب 1940 میں وزیر اعظم بنے تھے انگلستان کے، اور بڑا مشکل وقت تھا انگلستان پہ، ہٹلر کی فوجیں سارے یورپ پہ چڑھتی چلی آ رہی تھیں، تو بتایا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے پوچھا اپنے جو ان کو لوگ بریف کر رہے تھے مایوسی کی حالت میں، انہوں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا انگلستان میں عدالتیں انصاف کر رہی ہیں؟ تو اس نے جواب دیا جی ہاں انصاف کر رہی ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پھر انگلستان کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ تو آج ہم سے اگر یہ سوال پوچھا جائے تو کیا پاکستان کی عدالتیں انصاف کر رہی ہیں، تو ہمارا جواب ہوگا کہ نہیں کر رہی ہیں۔ تو اب کیا جائے؟ تو میں تو اس مسئلے پہ جب گفتگو سن رہا تھا تو سوچ و بچار کرتے ہوئے مجھے اس کا حل صرف ایک ہی نظر آتا ہے کہ ہماری عدالتوں میں اور خاص طور پہ اعلیٰ عدالتوں میں جو ججوں کا انتخاب ہوتا ہے اس کا طریقہ کار بدلا جائے۔
اور اس کے لیے میں نے بڑے اعلیٰ عدالتی شخصیتوں سے پچھلے چند دنوں میں ملاقات بھی کی ہے اور ان کے سامنے یہ گزارش پیش کی ہے کہ آپ جیسے شب خون مارتے ہیں اس طرح سے جج بنانا چھوڑ دیں. جج بنانے کے لیے بڑا برسر عام پورا نظام ہونا چاہیے، اس میں بڑی شفافیت ہونی چاہیے، اس میں پوری قوم کو پتہ چلنا چاہیے. آپ دیکھیں امریکہ میں جب جج بننا ہوتا ہے اعلیٰ عدالت کا تو باقاعدہ کانگریشنل ہیئرنگ ہوتی ہے، عدالت میں وہ معاملہ جاتا ہے اور پوری قوم کو موقع ملتا ہے کہ اس جج کی خامیاں خوبیاں لے آئیں، اور کوئی کمزور شخصیت جرأت ہی نہیں کرتی کہ وہ جج بننے کا تصور بھی کر لے جس میں خرابیاں نہیں ہوتی. وہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، چھپ چھپا کے نام منتخب ہوتے ہیں، خفیہ قسم کی رپورٹیں بن کے جاتی ہیں اور خفیہ طریقے سے جج منتخب ہو جاتے ہیں اور وہ ہماری قسمتوں کے ہمارے معاملات کے فیصلہ کرتے ہیں. میرا خیال ہے اس کا ایک حل ہے، اور حل یہ ہے کہ شفافیت کے طریقے سے جس طرح مغرب کے ترقی یافتہ ملکوں میں جج بنتے ہیں ہمارے ملک میں بھی ایسے بننے چاہیے، اور ہمیں اس کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے. اس کے لیے ہمیں مضامین لکھنے چاہیے، اس کے لیے ایک تحریک چلانے چاہیے. اگر ہمارے جج بہتر آ جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا عدالتی نظام بھی بہتر ہو سکتا. پہلی چیز یہ ہے. دوسری چیز انتظامیہ کے بارے میں بڑی گفتگو ہوئی. قیوم نظامی صاحب نے قائد اعظم کے جو تھے مختلف کوٹیشن وہ بتائیں، وہ ہم سب نے سنے ہیں، پتہ ہیں، لیکن اس انتظامیہ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. ایک بڑی اہم چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے، اور میں نے اس بارے میں کئی لوگوں کو تک بات کی ہے لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی اس پہ کوئی دھیان نہیں کرتا، وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں جو لوگ انتظامیہ کا حصہ رہ چکے ہیں اور آج کل ہیں، الطاف قمر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ہمارے بہت سینئر بڑے نیک نام، بڑے دیانتدار، بڑے اچھے پولیس افسر تھے. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کے محکمے میں کے بارے میں کچھ نامناسب بات چیت بھی ہوئی ہے، لیکن انتظامیہ کے بارے میں یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ سب لوگوں کی جو افسر ہوتے ہیں ان کی سالانہ وہ ایک اپنی معلومات حکومت کو دیتے ہیں کہ کتنے ان کے اثاثے ہیں، کتنے ان کے قرضے ہیں، وہ ایسٹ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. بڑی حیرانی کی میرے لیے تو بات ہے، پتہ نہیں آپ کو کیسے لگتی ہے، آج تک کسی کی جرأت نہیں ہے کہ ان سٹیٹمنٹس کو کھول کے دیکھ سکے. حالانکہ وہ لینے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد تو یہ ہے کہ ہر سال اس سرکاری ملازم کا کچا چٹھا پورا کھولا جانا چاہیے. اگر کسی کی ذرا بھی زیادہ آمدنی ہے یا اثاثوں میں اضافہ ہے اس سے جواب طلبی ہونی چاہیے. آپ نے وہ مشہور قصہ سنا ہوگا، کسی خلافت راشدہ کے زمانے میں غالباً کسی گورنر کی والی کی تعیناتی ہوئی، اور وہ جب اپنے علاقے میں پہنچے تو انہوں نے مسجد میں جو خطبہ دیا اس میں کہا، اے لوگو میں تمہارا حاکم بنا کر بھیجا گیا ہوں، دیکھ لو میں ایک گھوڑے پہ آیا ہوں، یہ میرا ایک سامان ہے اور یہ میرے کل اثاثے ہیں. جب میں یہاں سے واپس جاؤں گا اگر اس میں رتی بھر بھی اضافہ ہوا ہو تو سمجھ لینا کہ میں نے اپنے عہدے سے انصاف نہیں کیا، امانت میں خیانت کی ہے. تو کیا مسئلہ ہے؟ ہم تاریخ سے سبق کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ ہم یہ فارمولہ اپنے ملک کی انتظامیہ کو ٹھیک کرنے کے لیے کیوں نہیں لاگو کر سکتے؟ یہ سوال جواب میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سلسلے میں بھی تحریک چلانے کی ضرورت ہے. تیسری چیز ہے کرپشن کا، بہت اہم چیز ہے. قائد اعظم نے بھی اس کے بارے میں باتیں کی. موجودہ حکومت جو ہے وہ اسی نعرے پہ آئی ہے کرپشن کا، اور 3.5-4 سال ہو چکے ہیں، ہمیں تو اس میں کوئی پیش رفت نظر نہیں آتی. تو اس پہ بڑا فوکس کرنا چاہیے. اس میں بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کا آغاز ہی غلط ہو چکا ہوا ہے، اس کے بارے میں ہم توجہ نہیں کرتے. 1947 میں جب پاکستان بنا تھا تو یہاں پہ ہندوؤں کی کثیر تعداد تھی، وہ سب کچھ چھوڑ کے وہ سب کچھ چھوڑ کے ہندوستان میں گئی تھی. وہ دکانیں بھی چھوڑ کے گئے تھے، وہ مکان بھی چھوڑ کے گئے تھے، وہ جائیدادیں بھی چھوڑ کے گئے تھے، اور بہت کچھ چھوڑ کے گئے تھے. لیکن ان کو لینے کے لیے دوسری طرف سے جو لوگ آئے تھے، مسلمانوں کی اکثریت جو تھی وہ خوشحال لوگ نہیں تھے.
گاؤں کے مفلس دیہاتی تھے، شہروں کے غریب لوگ تھے، مزدور تھے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جو کثیر اثاثے چھوڑے گئے تھے وہ تمام کے تمام قومی ملکیت میں آ جانے چاہیے تھے، اور بڑی دیکھ بھال کے بعد کچھ لوگ جو کچھ وہاں سے چھوڑ کے آئے تھے ان کو دیا جاتا. لیکن جو لوٹ مار کا بازار اس زمانے میں گرم ہوا ہے، اور جب وہ دوسری طرف سے مہاجرین جو تھے وہ اس کے لینے کے لیے وہ ختم ہو گئے، کوئی تھے ہی نہیں، کہاں سے آتے. تو پھر ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ کیا گیا کہ وہ یہ کہا گیا کہ جو کلیمز ہیں وہ ٹرانسفر ہو کے مقامی لوگ خرید سکتے ہیں. اور جب پھر مقامی لوگوں نے وہ کلیمز خریدنے شروع کیے، نہ کوئی دکان بچی، نہ کوئی مکان بچا، نہ کوئی کوٹھی بچی، نہ کوئی جائیداد بچا. تو وہاں سے خرابی شروع ہوئی ہے، اور وہ لوٹ مار کا جو کلچر اس وقت سے آیا ہے وہ اب تک چل رہا ہے. اس کو ضرورت ہے ختم کرنے کی. فاطمہ قمر بیٹھی ہیں، ان کے سامنے کوئی اور زبان میں بات کرنا ڈر لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں پنجابی کا مجھے آتا ہے شعر، اردو کے تو کوئی خاص نہیں آتے، وہ میں کہنا چاہوں گا. ضرب المثل ہے کہ بھوکھا جٹ کٹورا لبا پانی پی پی آفریا. ہم بھوکھے جٹ تھے اس علاقے میں تو پانی پی پی کے آفر گئے ہیں. کرپشن کا بندوبست کیا جائے. ان 3 چیزوں پہ ہی اگر آپ کام کر لیں تو اس کے بعد ہم سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان کس طرح صحیح راستے پہ اور بہتر ہوگا. بہت شکریہ آپ کو. شکریہ جناب خالد محمود صاحب. خالد محمود صاحب نے اپنی گفتگو میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں یمن میں تعینات کیے گئے گورنر محمد بن عربہ کا وہ واقعہ سنایا ہے کہ جب وہ حلف لینے کے لیے آئے تو پورا شہر ان کے استقبال کے لیے آیا. خیال تھا کہ وہ لمبی چوڑی تقریر کریں گے. انہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد کہا کہ لوگوں، میں یہ سواری، یہ کپڑے اور اس سامان کے ساتھ آیا ہوں، اور اگر اس سے زیادہ کچھ لے کر گیا تو سمجھ لینا کہ میں نے امانت میں خیانت کی. کوئی 2-1 سال کے بعد یمن کو پرامن بنانے کے بعد جب وہ واپس لوٹے تو اس سے بھی بڑا مجمع ان کو چھوڑنے کے لیے آیا ہوا تھا، اور انہوں نے پھر مختصر سا خطاب کیا کہ لوگوں دیکھ لو، میں اسی سواری اور انہی کپڑوں کے ساتھ واپس جا رہا ہوں. کاش یہ مثالیں ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں. ان مثالوں کو ہم نے اسٹیج پر کہنے کے لیے تو یاد رکھا ہوا ہے، لیکن ہم مجموعی طور پر، خاص طور پر ہماری اشرافیہ، ہمارے حکمران، ہمارے سیاستدان عملی زندگی میں اس پر کوئی عمل درآمد نہیں کرتے. خالد صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی، بےحد شکریہ. اور اب میں ادارے تشکر کے لیے شعبہ خواتین جاگو تحریک شعبہ خواتین پنجاب کی صدر محترمہ پروفیسر آمنہ اطہر فاروق سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور آج کے شرکاء کا شکریہ ادا کریں. السلام علیکم. بہت زیادہ شکر گزار ہوں میں خالد محمود صاحب کی، جنہوں نے، جو چیئرمین ہیں اس ظفر علی خان ٹرسٹ کے، جنہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اتنی سیر حاصل گفتگو سنیں. اور اب ہماری یہ دعا ہونی چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں کے اوپر عمل بھی کریں. میں بہت شکر گزار ہوں اپنے بہت ہی روحانی باپ کہوں گی قیوم نظامی صاحب کی، کہ جنہوں نے یہ موقع مجھے دیا کہ میں ان کے ساتھ کام کروں اور اپنی جنریشن کو جگانے کے لیے جو ابھی مختلف خواب کا ذکر کیا گیا اور عمل کا ذکر کیا گیا، تو ہم اگر اس میں ان کے ساتھ شامل ہوں گے، ان کی رہنمائی میں اگر ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ ضرور ہمارا ملک ترقی کرے گا. میں اس کے ساتھ شکر گزار ہوں سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد صاحب کی. بہت اچھا لگا مجھے اور بہت ہی ایک عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی ہے مجھے ان کی باتیں سن کر. اور انہوں نے جن اندرونی خرابیوں کا ذکر کیا وہ یقیناً ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں بہت شکر گزار ہوں ظفر سراف صاحب کی کہ جو اتنی دور سے تشریف لائے اور انہوں نے ایک قابل گفتگو کی. ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں طیب بھائی ہے میرا، بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں. ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. پاکستان جاگو تحریک کا جو پیغام ہے اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اپنے اسٹوڈنٹس تک پہنچانے کے لیے اور اپنے ساتھ رہنے والے تمام لوگوں کو پہنچانے کے لیے.
آج کا یہ جو دن ہے جو منایا جا رہا ہے 23 مارچ 1940، ایک بہت ہی ایک ایسا دن جو برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے ایک راہ ثابت ہوا. اور یہ جو قرارداد پیش کی قائد اعظم نے اس کی صدارت کی، مولانا فضل الحق شیر بنگال فضل الحق نے اس کو فضل الحق نے اس کو پیش کیا. اور اس کے بعد جو پہلا نعرہ لگا وہ یہ تھا کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان. یہ نعرہ راز کماری سے درہ خیبر تک گونجا. اور پھر اس نعرے کے بعد جو اگلی چیز تھی وہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. حصول منزل کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی گئیں. اس میں بہت سی ماؤں نے اپنے راج دلاروں کو قربان کیا، بوڑھوں نے اپنی آنکھوں کے تاروں کو قربان کیا، یاروں نے یاروں اور پیاروں نے پیاروں کو قربان کیا. اور اس کے بعد پھر 14 اگست 1947 کو یہ وطن عزیز دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا اور اس کا سبز ہلالی پرچم لہرایا گیا. اب دعا ہے یہی تا قیامت رہے، اے وطن تو سدا سلامت رہے. اب اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ارض پاکستان میں خیبر پختونخوا کے فلک بوس کو سار ہوں یا بلوچستان میں دبے معدنیات کے انبار ہوں، پنجاب میں 5 دریاؤں کی روانی ہو یا سندھ کے ساحل پر سمندر کا پانی، گلگت بلتستان کی ٹھنڈی ہوائیں ہوں یا کشمیر جنت نظیر کی پرکیف فضائیں ہوں، گرم سرد موسموں کی روانی ہو یا چاند کی ٹھنڈک اور سورج کی جوانی ہو، سرحد پر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے جوانوں کی کہانی ہو یا اس کے باسیوں میں حب الوطنی جیسے جذبوں کی روانی، ہر منظر ہر مظہر قابل اپنی مثال آپ ہے. میں ذاتی طور پہ تھوڑی سی آپٹیمسٹک شخصیت کی مالک ہوں. یہ تمام خرابیاں، یہ تمام برائیاں ہمیں نظر آ بھی رہی ہیں اور ہم ان کے بارے میں سوچ بھی رہے ہیں. اور جہاں تک ہمارا ایک بس چلتا ہے، جیسے کہ یہاں بڑے بڑے قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے جہاں تک اپنی ایک محنت سے ہمت سے جو کچھ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا. اب ہماری باری ہے اور ہم سے بعد جو ہمارے بچے ہیں ان کی باری ہے. لیکن اگر ہم ان دنوں کو مناتے رہیں گے اور اسی طرح سے ریوائول کرتے رہیں گے ان تمام چیزوں کا، تو یقیناً قوموں کی تاریخ میں سمجھتی ہوں کہ یہ سال کوئی معنی نہیں رکھتے. لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے ہر شعور کو بیدار کرنا ہوگا، چاہے تو وہ معاشی شعور ہے، چاہے تو وہ مذہبی شعور ہے، چاہے تو وہ سیاسی شعور ہے. اگر یہ سب کچھ ہم کر پائیں گے تو انشاءاللہ منزل ہمارے قریب ہوگی. میں اس کے ساتھ ساتھ خوش آمدید بھی کہتی ہوں اور بہت شکر گزار ہوں لاہور ہائی کورٹ بار کے جو چیف جسٹس ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس، سوری سر وہ اس لیے میں ذرا تھوڑی کنفیوز ہو گئی، انوار الحق صاحب، آپ کو خوش آمدید بھی کہتی ہوں اور آپ کی بہت شکر گزار بھی ہوں. اور سب سے زیادہ مبارکباد میں تاثیر صاحب کو دوں گی جنہوں نے اتنے اچھے طریقے سے سارے پروگرام کو کنڈکٹ کیا اور بہت بہترین انداز سے اس کو چلایا. اور اپنے پاکستان کے لیے بس 2 شعر. میرے ملحہ لہروں کے پالے ہوئے، میرے دہکاں پسینوں کے ڈھالے ہوئے، میرے فوجی جوان جرتوں کے نشاں، میرے اہل قلم عظمتوں کی زباں، میری سرحد پہ پہرا ہے ایمان کا، میرے شہروں پہ سایہ ہے قرآن کا، میرا ایک ایک سپاہی ہے خیبر شکن، چاند میری زمین پھول میرا وطن، چاند میری زمین پھول میرا وطن. بہت شکریہ. بہت شکریہ محترمہ آمنہ اطہر فاروق صاحبہ، بہت اچھی گفتگو کی انہوں نے. آپ تمام حضرات کا بے حد شکریہ، آپ تشریف لائے، اتنی اچھی گفتگو ہوئی کہ پاکستان ہم نے بڑی قربانیوں اور محنت کے بعد حاصل کر لیا. ہمارے اسلاف نے اس کے لیے بے حد قربانیاں دی. ایک
ایک آئیڈیل پاکستان کا تصور بھی دیا، لیکن شاید ہم منزل کے حصول میں ہم نے کچھ نہ کچھ کوتاہی کی ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ اگر ہم اسی طرح اپنی ماضی کا اعادہ کرتے رہے اور مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے رہے تو انشاءاللہ ہم وہ منزل حاصل کر کے رہیں گے جس کا خواب قائد اعظم اور علامہ اقبال نے دیکھا تھا، بڑھے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔